سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله مولانا العظيم. میرے بھائیو اور دوستو، عزیز ساتھیو، محترم سامعین و سامعات، اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ البقرہ کے اس تیسرے رکوع میں اولئک هم الخاسرون جو آیت نمبر 27 پوری ہوئی ہے، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے توحید کو اور رسالت کو اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کو اور اسی رب کے خالق ہونے کو ذکر فرمایا، ایمان والوں کی علامات ذکر کی، کفار و فساق کی علامات کا بیان آیا، ان کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے، قرآن پاک کے معجزہ ہونے کو ذکر کیا گیا اور اس پر بطور الزامی جواب کے دلیل قائم کرنے اور اس کے مقابلے میں اس کے مثل لانے کی بات فرمائی. یہود و نصارہ سے شکوہ کیا گیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو پختہ ہو جانے کے بعد بھی توڑا ہے. ان سے عہد ہوا تھا اس بات کا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئیں تو تم ان پر ایمان لے کر آنا. انہوں نے اس کا اقرار کیا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو بجائے بات کو ماننے کے آپ کی جان کے دشمن ہو گئے. عہد کو توڑا، قطع رحمی کے گناہ کے مرتکب ہوئے، اپنے قول اور اپنے فعل اور اپنے عمل سے انہوں نے زمین میں فساد برپا کیا، تو اس کے نتیجے میں ان کو خسارہ ملا ہے. دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی ان کو نقصان اٹھانا پڑے گا. اب آگے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انعامات خداوندی، حیات کی نعمت، جسم کی نعمت، موت کی نعمت،
اور اس انسان کے جسم کو پرورش پانے کے لیے جو مزید باہر کی نعمتوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان تمام تر احسانات کو ذکر کر کر اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کے انکار پر تعجب کو بیان کیا کہ خدائے عز و جل کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے تم بے جان تھے، اس اللہ نے تم کو جاندار بنایا، تمہیں زندگی عطا کری، اور پھر وہ تمہیں موت دے گا، اور پھر تمہیں قیامت کے دن تمہیں پھر زندگی عطا کرے گا۔ اس نے حیات کی نعمت، جسم کی نعمت تمہیں عطا فرمائی، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ اللہ نے کسی انسان کو وجود عطا فرما دیا، یہ بڑی خدا کی نعمت ہے۔ تو ان نعمتوں کا اظہار اور اس کا ذکر کر کے کفار کے انکار اور کفر پر تعجب کا بیان ہے۔ کیف تکفرون باللہ، کلمہ تعجبیہ ہے، کلمہ تعجب، کیف تکفرون باللہ، کیوں کر، کیسے اللہ تعالیٰ کا تم کفر کرو گے اور انکار کرو گے۔ وکنتم امواتا، حالانکہ تم تو مردہ تھے، بے جان تھے۔ فاحیاکم، تمہیں اس نے زندگی بخشی، تمہیں جلایا، تمہیں پردہ عدم سے وجود عطا کیا، تم نیست تھے، تمہیں ہست کیا۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا روز قیامت۔ ثم الیہ ترجعون، اور پھر تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے جہاں حساب و کتاب ہوگا۔ اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیت هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، کہ وہی ہے وہ ذات جس نے تمہارے لیے پیدا کیا وہ سب کچھ جو زمین پر ہے، زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے، تمام تر زمین کی نعمتیں حضرت انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے پیدا فرمائی۔ تمام نعمتوں سے بلا واسطہ یا بالواسطہ ہر دو شکل میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی اس تمام کی تمام مخلوق سے نفع پہنچ رہا ہے۔ اس نے آسمان بنا دیے ساتھ، اور ان کو بالکل ٹھیک ٹھیک بنایا، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو ان دو آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ نعمتوں کا بیان کیا ہے، ایک ایک کر کے ان نعمتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انداز بیان کو تھوڑا احسانات اور نعمتوں کے حوالے سے ذکر کر کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اگر تم اے کافرو، اے منکرین، اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دلائل کے راستے سے اگر تم اللہ پاک کو نہ پہچان سکے، اور اب تک تمہاری عقل نے اور علم نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ اللہ ہیں، اور تم دلائل کے راستے سے اب تک اللہ کو نہ پہچان سکے ہو، تو کم از کم احسانات کے راستے ہی سے اللہ کو پہچان لو کہ جو آدمی انعامات کرنے والا ہے، جو ذات انعام کرنے والی ہوتی ہے، منعم کے احسانات کو یاد کر کے آدمی اگر فطرتاً بگڑا ہوا نہ ہو تو وہ اپنے منعم کے احسانات کو یاد کر کر اس کا مطیع و فرما بردار بن جاتا ہے۔ تو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی نعمتیں عطا کری۔ سب سے پہلی نعمت وجود کی نعمت ہے، جس کو قرآن نے کہا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا حالانکہ تم بے جان تھے۔ یہ پہلی دلیل ہے توحید پر، توحید کے دلائل عقلیہ کا بیان ہے کہ اگر تم اپنی عقل سے بھی سوچو تو تمہیں نظر آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس نے وجود کی نعمت عطا فرمائی۔ دیکھو میرے بھائیو، ہر آدمی اس بات کو بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ وجود خدا کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ تمام تر دنیا کی نعمتوں کے
تمام تر دنیا کی نعمتوں کے حصول کا تعلق انسان کے وجود کی نعمت کے ساتھ ہے. اگر انسان کے پاس وجود نہ ہو اور یہ وجود کی نعمت نہ ہو تو دنیا کی کوئی نعمت نہیں. کھانے سے مزہ وجود کو مل رہا ہے, پینے کی نعمت سے فائدہ یہ انسان اٹھا رہا ہے, یہ جسم اٹھا رہا ہے. سردی کا نفع, گرمی کا نفع, ہواؤں کا نفع, سورج کی روشنی کا نفع, چاند کی روشنی کا نفع, ستاروں کا نفع اور خزاں کا نفع, بہار کا نفع, پھل پھولوں کا نفع, غلے کا نفع, ترکاریوں کا نفع. جتنے بھی انعامات ہمیں دنیا میں نظر آتے ہیں ان تمام کے تمام نعمتوں کے حصول کا اور اس سے مزہ لینے کا سبب اصلی انسان کا وجود ہے. وجود ہے تو سب کچھ ہے, جس کو ہمارے اردو والے بہت آسانی سے کہتے ہیں جان ہے تو, دیکھو کتنی بڑی بات ہے, جان ہے تو جناب جہان ہے. اللہ نے اگر زندگی دی ہے تو سب کچھ موجود ہے, لہذا اپنی جان کی حفاظت کرو. جان ہے تو جہان ہے. اللہ نے وجود کی نعمت ایک ایسی نعمت عطا فرما دی ہے کہ تمام تر کائنات کی نعمتوں سے نفع اٹھانے کا مدار اس انسان کے جسم کے اوپر ہے. اگر خدا نے جسم کی نعمت عطا نہ کی ہوتی تو دنیا کی کسی نعمت کے نفع کا پتہ نہ چلتا. بولو ٹھیک ہے کہ غلط؟ ساری نعمتوں کا مدار انسان کا جسم ہے. تو خدا نے بڑے انداز کے اندر اس کو بیان کرتے ہوئے کافروں کو یہ بات سمجھائی ہے, کیف تکفرون باللہ, کیسے تم اللہ تعالیٰ کا انکار کرو گے حالانکہ تم بے جان تھے. فاحیاکم, اس اللہ نے تمہیں وجود عطا کر دیا. میاں اس رب نے تمہیں وجود دیا ہے. دیکھو تو صحیح یہ وجود کتنی بڑی خدا کی نعمت ہے. اگر آج قسم کے مشروبات سے تم لذتیں لے رہے ہو تو یہ جسم ہی تو اس کے مزوں کو بتا رہا ہے. اگر تم قسم کے کھانوں کے مزے لے رہے ہو, یہ مطعومات, یہ مشروبات, یہ ملبوسات, یہ ساری کی ساری نعمتوں کا اگر تمہیں مزہ پتہ چل رہا ہے تو ان مزوں کا تعلق تمہارے بدن کے ساتھ ہے. اللہ نے ایسا پیارا بدن دے دیا کہ اس میں مٹھاس کی بھی لذت اللہ نے رکھ دی, کڑواہٹ کا بھی پتہ بتانے کا اللہ تعالیٰ نے آلہ پیدا کر دیا. اللہ نے نمکین چیزوں کا ذائقہ بھی بتانے والی نعمت عطا کر دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا پیارا جسم بنا دیا کہ کائنات میں اگر رنگا رنگینیاں ہیں تو اللہ نے آنکھ کی نعمت ایسی عطا کر دی کہ یہ آنکھ کی نعمت مختلف رنگوں کو دیکھ کر نہایت لذت لیتی ہے اور نہایت مزے اٹھاتی ہے, اور انسان کائنات میں بکھرے ہوئے نقشوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی زبان عطا کر دی ہے کہ اس زبان کے ذریعے دنیا کے تمام ذائقے آدمی چکھ رہا ہے. میٹھے ذائقے اس سے چکھتا ہے, نمکین ذائقے اس سے چکھتا ہے, پھل کے ذائقے اس سے چکھتا ہے, گوشت کے ذائقے اس سے چکھتا ہے, اور تمام کے تمام حلویات جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے میٹھی چیزیں بنائی ہیں اس کے ذائقے انسان کو اس سے پتہ چل رہے ہیں. بکرے کا ذائقہ یہ زبان بتاتی ہے, مرغیوں کا ذائقہ یہ زبان بتاتی ہے, مچھلی کا ذائقہ یہ زبان بتاتی ہے, چاول کا ذائقہ یہ بتاتی ہے, اور پلاؤ کا ذائقہ یہ بتاتی ہے, بریانیوں کے مزے یہ زبان بتاتی ہے, اور کھیر کا ذائقہ یہ بتاتی ہے, مٹھائیوں کے ذائقے یہ بتاتی ہے. علی ھذا القیاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا شاندار تمہیں بدن عطا کیا ہے کہ دنیا کی تمام نعمتوں سے تم مزہ اٹھا رہے ہو. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا, کیوں کر, کیسے تم اللہ پاک کا انکار کرو گے حالانکہ تم مردہ تھے. فاحیاکم, تمہیں اللہ نے زندگی عطا کر دی. دیکھو اس زندگی کی وجہ سے انسان کو سارے جہاں کی چیزوں سے نفع مل رہا ہے. بارشیں آتی ہیں, آدمی نہانے کے لیے میدان میں نکل جاتا ہے. کتنے ان بچوں سے, چھوٹے بچوں سے معلوم کرو, بڑے لوگ تو بڑے پن میں آ کے تھوڑا سا ان چیزوں سے اپنے بڑے پن کی وجہ سے رک جاتے ہیں, وگرنہ خدا نے جو آسمان سے بارشیں اتاری ہیں ان بارشوں میں نہانے کا جو مزہ ہے, اللہ کی قسم اپنے بچپن کو یاد کر کے سوچو کہ اللہ پاک نے کیسا بدن دیا تھا, کتنا مزہ آتا ہے بارشوں میں نہانے سے. اور یہ بچے جو بارشوں میں نہاتے ہیں ان کا بس نہیں چلتا کہ یہ چاہیں اللہ سے دعا کریں کہ ساری زندگی بارش ہوتی رہے. ایسی نعمت ہے بارش کی نعمت. انسان کے بدن پہ ٹھنڈا پانی پڑتا ہے, اس پانی کی نعمت سے انسان خوش ہوتا ہے. دریاؤں میں جاتے ہیں, نہاتے ہیں, نہروں میں غوطے لگاتے ہیں, اور جناب کیسی نعمتیں خدا نے عطا کی. اب کپڑا آدمی پہنتا ہے, بعض لوگوں کو کپڑے اچھے سے اچھے پہننے کا شوق ہے. اس بدن کے اوپر ایسا کپڑا زیب تن کیا جاتا ہے کہ دنیا دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ کیسے کپڑے پہن رہے ہیں.
اللہ نے ناک عطا کی، ایسی ایسی خوشبو اور ایسے ایسے جو ہے وہ عطر انسان استعمال کرتا ہے کہ دنیا اس کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے۔ تو جتنی بھی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں کا تعلق بدن انسان سے، جتنی بھی نعمتیں ان کا تعلق حضرت انسان کے جسم سے ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ نعمت کو ذکر کیا ہے۔ تو نعمت حیات بڑی نعمت ہے، زندگی کی یہ نعمت، اس جسم کے اندر جان کا ہونا، یہ خدا کی بولو بہت بڑی نعمت ہے، خدا کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس جسم کے اندر جب تک روح کو باقی رکھے اور جب تک انسان کا جسم کام کرتا رہے تو مسلمان کے لیے یہ لمبی زندگی کا ہونا، لمبے بڑھاپے کا آنا، انسان کے لیے طویل زندگی کا ملنا، یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے 80 سال تک زندگی دے دی، اللہ نے 90 سال تک زندگی دے دی، اللہ نے 100 سال تک زندگی عطا کری، اس لیے کہ جتنے انسان کی زندگی کے اندر سانس ہوں گے اتنا زیادہ یہ مسلمان بحیثیت مسلمان ہونے کے اللہ کی عبادت کرتا رہے گا، اور جتنی عبادت اپنی زندگی میں کر کے چلا جائے گا قیامت کے دن ان تمام نیکیوں کا اضافہ اس کے عمر کی زیادتی کی وجہ سے ہوگا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے خیر الناس من طال عمره وحسن عمله۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کے اندر سب سے زیادہ بہترین انسان وہ ہے جس کو اللہ بہت لمبی زندگی دے دے، لمبی عمر اللہ پاک اس کو عطا کر دے۔ تم لوگوں میں سب سے چنگا اور بھلا انسان وہ ہے جس کو اللہ لمبی زندگی عطا کرے اور اس کو ساتھ ساتھ اعمال بھی اچھے عطا کر دے، اعمال بھی اچھے عطا کر دے۔ وہ جناب 80 سال کا ہے، اور جناب کتنے سال کے ہیں بڑے میاں؟ کہاں 90 سال کے ہیں۔ بڑے میاں نماز کب سے پڑھ رہے ہو؟ بیٹا بس جب سے ہوش سنبھالا ہے جب سے نماز پڑھ رہا۔ 90 سال کا ہے، بڑے میاں کب سے تلاوت کر رہے ہو؟ بیٹا جب سے ہوش سنبھالا ہے، اماں ابا نے بچپن سے قرآن پڑھا دیا تھا۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے آنکھ میں اب تک میری اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ بیٹا اب بھی روزانہ 1-2 سپارے پڑھ لیتا ہوں اور آنکھوں پر زور نہیں پڑتا۔ اوہو 7 سال سے بڑے میاں قرآن پڑھ رہے ہیں اور آج 90 سال کا بوڑھا ہو گیا، اب تک قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ 7 سال کی عمر سے نماز شروع کری تھی اور اب تک بڑھاپا پہنچ گیا اور 90 اور 100 سال کی عمر تک خدا کے آگے سجدہ کر رہا ہے۔ کتنا پاکیزہ اور کتنا مبارک ہے یہ بوڑھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے عبادت کی توفیق عطا کری اور عمر میں اتنی لمبی زیادتی عطا کر دی کہ بڑھاپے میں 90-100 سال تک پہنچ گیا اور اب تک اللہ کے آگے جھک رہا ہے۔ تو اس لیے قیامت کے دن اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی کہ نہ؟ اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ جو حیات ہے نا یہ بڑی نعمت ہے، یہ حیات جو ہے یہ بڑی نعمت، اس لیے اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا حالانکہ تم بے جان تھے یعنی مردہ تھے، فاحیاکم، پس زندہ کیا تم کو۔ اس میں دیکھو ایک حیات اور ایک موت کا ذکر آ گیا۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تمہیں موت دے گا پھر تمہیں زندگی دے گا، اس میں بھی پھر ایک موت اور ایک حیات کا ذکر آ گیا۔ تو کل موتیں کتنی ہوئیں؟ 2، اور کل حیات کتنی ہوئیں؟ 2۔ پہلے آپ اس آیت کو سمجھ لیجئے پھر ہم اپنے موقف کے اوپر آئیں گے۔ حیات بھی کل 2 ہیں اور موت بھی۔ ایک موت تو وہ ہے جو انسان کی اپنے باپ کی پشت کے اندر بے جان نطفے کی شکل میں تھی، اپنی ماں کے سینے میں بے جان نطفے کی شکل میں تھی، اور اپنے باپ کی پشت میں آنے سے پہلے دنیا کے اندر ذرات کی شکل میں، کچھ بہنے والی چیزوں کی شکل میں، کچھ منجمد چیزوں کی شکل کے اندر ذرات کی شکل میں کائنات میں بکھری ہوئی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں سے ان ذرات کو جو بہنے والے تھے یا منجمد تھے زمین کے ذرات کے اندر، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد بے جان نطفے کو باپ کی پشت میں لا کر جمع کر دیا، ماں کے سینے میں جمع کر دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو پردہ عدم سے وجود عطا فرمانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مرد اور ایک عورت کے ملاپ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا۔ تو بے جان نطفہ اپنے باپ کی پشت سے نکلا، اپنے ماں کے سینے سے نکلا اور مادر رحم کے اندر جا کر قرار پایا،
اور وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی پرورش فرمائی، اور اس پرورش کے اندر اللہ نے 4 مہینے کے اندر اس کا پورا جسم تیار کر دیا، اس کی آنکھیں، اس کا دل، اس کا دماغ، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کی کھوپڑی، اور اس کی تلی، اس کے پھیپھڑے، اس کے مثانے، اس کے گردے، اور اللہ نے اس کے ناخن اور اس کے بال، اس کی کھال، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے پٹھے، سارا کچھ پیدا کر 4 مہینے کے بعد اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر اس کے اندر روح پھونکوائی، اور اللہ نے اس مردہ نطفے کو ایک لوتھڑے کی شکل میں جان عطا کر پھر خدا نے اس کو بے جان کو کیا کر دیا؟ جاندار بنا دیا۔ تو پہلے اسی بے جان اور اسی جان کی طرف اشارہ ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیوں کر انکار کرتے ہو تم اللہ کے ساتھ؟ اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ وکنتم امواتا، تم بے جان تھے، یعنی باپ کی پشت میں بے جان نطفہ، یا کائنات کے اندر بہنے والی شکل میں یا منجمد ذرات کی شکل کے اندر انسان پڑا ہوا تھا، یعنی غذائیت کے اندر غذاؤں میں انسان پڑا ہوا تھا، وہاں سے انسان کھاتا ہے۔ تو انسان جب آٹا کھاتا ہے، پھل کھاتا ہے، چینی کھاتا ہے، دودھ پیتا ہے، شہد کھاتا ہے، گوشت کھاتا ہے، تو اس تمام کے تمام کھانے سے انسان کے بدن کے اندر صالح خون تیار ہوتا ہے۔ جب خون کے 70 قطرے تیار ہوتے ہیں تو ان 70 قطروں سے منی کا ایک قطرہ تیار ہوتا ہے۔ 70 خون کے قطرے انسان کے بدن میں غذائیت سے پیدا ہوتے ہیں، تو جب 70 لقمے انسان غذا کے کھائے گا تو ایک خون کا صالح قطرہ پیدا ہوگا۔ 70 لقمے جب انسان کھائے گا تو 70 لقموں کو کھانے کے بعد انسان کے بدن میں خون کا ایک قطرہ پیدا ہوگا، اور جب خون کے 70 قطرے پیدا ہو جائیں گے تو ان خون کے 70 قطروں سے منی کا ایک قطرہ پیدا ہوگا، اور پھر اس منی کے ایک قطرے کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی انسان کے جسم کے اندر اس کو اسٹور فرما کر انسان کے بدن سے اس کو نکال کر مادر رحم میں پہنچاتے ہیں، اور وہاں جب اللہ کا ارادہ شامل حال ہو جاتا ہے تو اس منی کے بے جان قطرے میں اللہ تعالیٰ انسان کو جاندار بنا دیتا ہے اور اس کے اندر جان پیدا کر دیتا ہے۔ تو انسان یا تو غذاؤں کی شکل میں یا بہنے والی چیزوں کی شکل میں دنیا میں تھا، یا باپ کے پشت کے اندر بے جان پڑا ہوا تھا۔ ان دونوں باتوں کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا حالانکہ تم بے جان تھے؟ فاحیاکم، پھر تمہیں زندہ کیا، یعنی جسم بنانے کے بعد 4 ماہ کے بعد اللہ نے فرشتے کے ذریعے انسان کے بدن میں روح کو پھونک دیا، تو اب انسان ہو گیا جاندار۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے، بولو اللہ کی۔ تو ایک تو نعمت کا بیان، اور دوسرا توحید باری تعالیٰ پر عقلی دلیل کا قیام۔ عقلی دلیل دی جا رہی ہے کہ اللہ کا انکار درست نہیں ہے، اللہ کا انکار درست نہیں ہے، اس لیے کہ تم بے جان تھے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے جاندار کر دیا، اور تمہیں اللہ پاک نے یہ نعمت عطا کر دی۔ ثم یمیتکم، پھر یہ دوسری دلیل عقلی کہ جس اللہ نے تمہیں جاندار بنا دیا ہے، اب اللہ کچھ وقت کے بعد اسی جاندار کو دوبارہ بے جان کر دے گا، دوبارہ بے جان کر دے گا۔ وہ اللہ تم کو دوبارہ بے جان کرے گا۔ ثم یمیتکم، پھر تم کو موت دیں گے، پھر تمہیں بے جان کر دیں گے، پھر تمہیں موت دے دیں گے، پھر تم مردہ ہو جاؤ گے، جناب تم مردہ ہو جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس مردے ہو جانے کے بعد لوگ تمہیں اٹھا کر کندھے پہ قبرستان لے جائیں گے اور من و مٹی کے نیچے دفنا کر واپس آ جائیں گے۔ اس کے بعد اس قبر کے اندر قیامت تک تم پڑے رہو گے۔ ثم یحییکم، پھر اس کے بعد ہم تمہیں دوبارہ روز قیامت زندہ کریں گے، پھر روز قیامت تم کو زندہ کریں گے، پھر تمہیں زندگی ملے گی۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ۔ اب یہاں پر ایک تو حیات کی نعمت کو بیان کیا، تو حیات کا نعمت ہونا یہ تو ہر ایک سمجھ رہا ہے، حیات کا نعمت ہونا یہ تو ہر ایک کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وجود وہ نعمت ہے کہ ساری نعمتوں کا انحصار اسی وجود پر ہے، وجود ہے تو سب کچھ ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ نعمتوں کے بیان کے اندر اللہ نے موت کو بھی نعمت کہہ دیا کہ اس اللہ تعالیٰ نے تم پر کتنی نعمتیں کی ہیں کہ تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں موت دی۔ اب سوال یہ ہے کہ زندگی تو نعمت ہے لیکن موت نعمت ہے؟ بولو بھائی، مر جانا نعمت ہے لیکن اللہ تو کہہ رہے ہیں نعمت ہے۔ اب اس کو سوچیے اپنے دماغ سے، قرآن کہہ رہا ہے کہ موت نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے موت کی نعمت پیدا کر دی، تو قرآن نے موت کو نعمت کہا، قرآن نے موت کو
نعمت کہا۔ تو اب یہ بات ہمارے ذہن میں نہیں بیٹھ رہی کہ موت کیسے نعمت ہے، تو اس کا جواب اللہ کے پیارے پیغمبر کی طرف سے آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے مشکات المصابیح کے صفحہ نمبر 140 پر بیہقی کے حوالے سے ایک روایت آئی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحفۃ المؤمن الموت، اے لوگوں یاد رکھو کہ مومن کے لیے موت تو تحفہ ہے۔ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اب موت اللہ کی نعمت ہے، جیسے کہ حیات اللہ کی نعمت ہے۔ موت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے مومن کے لیے ایک تحفہ ہے، ایک نعمت ہے۔ نعمت کیسے؟ صاحب مشکات کے شارح اور اسی طرح ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مشکات المصابیح کی شرح کے اندر لکھا ہے کہ اعلم ان الموت ذریعۃ الی وصول السعادہ، اے لوگوں موت تمہارے لیے نعمت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موت ہی تو یہ چیز ہے، موت ہی تو وہ ذریعہ ہے جو انسان کو سعادتوں تک لے کے جاتا ہے۔ انسان سعادتوں تک کیسے پہنچے گا اور درجات تک کیسے پہنچے گا؟ جی الی نیل الدرجات، درجات تک پہنچانے والی چیز، سعادت کبریٰ دلوانے والی چیز انسان کے لیے موت ہے۔ لو لم یکن الموت لم یکن الجنہ، اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے موت نہ رکھی ہوتی تو تم جنت میں کیسے جاتے؟ جنت میں آدمی جنت میں زندگی میں چلا جائے گا، مر کے جائے گا، مر کے جائے گا۔ تو مسلمان ایمان والا مرنے کے بعد جاتا ہے جنت میں۔ تو چونکہ موت کو نعمت کہا گیا، بہی معنی موت نعمت ہے کہ مسلمان مر کے جنت میں چلا جائے گا اور دنیا کی تمام تر تکلیفوں سے اللہ پاک اس کو راحت عطا کر دے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جیسے حیات نعمت ہے ایسے موت بھی نعمت ہے کہ انسان مر کے جنت میں جا رہا ہے۔ اب جناب محلات مل رہے ہیں تو موت کے بعد مل رہے ہیں، اور جناب حوروں سے نکاح ہو رہا ہے تو جناب مرنے کے بعد ہو رہا ہے، اور انسان کو جنت میں باغات مل رہے ہیں تو جناب جنت میں جانے کے بعد مل رہے ہیں۔ تو موت مسلمان کے لیے تحفہ ہے، اور موت یہ وہ نعمت ہے کہ جس کے وجہ سے انسان دنیا کی تمام تر تکلیفوں سے بلا آخر نجات پا جاتا ہے۔ انسان کتنا ہی بیمار ہو، کتنا ہی تکلیفوں میں ہو، کتنی ہی دنیا کی اس کے اوپر تکلیفیں ہوں، خوف ہو، بلا آخر ان سب کا خاتمہ موت ہے۔ فقر ہے، فاقہ ہے، غربت ہے، تنگی ہے، بیماریاں ہیں، انسان کے اوپر نہ جانے دنیا میں خوف کا حال ہے اور کتنی تر تکلیفیں ہیں۔ یہ تمام تر تکلیفوں کا بلا آخر خاتمہ حضرت انسان کی موت ہے۔ مرتے ہی انسان کا تمام دنیا کی تکلیفوں سے خاتمہ ہو جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں میں پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک نے جیسے حیات کو نعمت قرار دیا ایسے ہی موت کو بھی۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ حیات بھی نعمت اور موت بھی نعمت ہے، حیات بھی نعمت ہے اور موت بھی نعمت ہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد آدمی جنت میں چلا جائے گا، مرنے کے بعد آدمی جنت میں چلا جائے گا، اور مرنے کے بعد آدمی جب جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ فرمائیں گے تو جنت کی تمام تر نعمتیں اس انسان کو موت کی وجہ سے ملیں گی۔ اور پھر ایک اور نعمت کی طرف اشارہ ہے جس کو عذاب قبر کے باب میں ذکر کیا جائے گا، کہ جب آدمی مرتا ہے نا تو مرنے کے بعد جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس سے دو فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال کیا کرتے ہیں؟ من ربک، تیرا رب کون؟ اور دوسرا سوال کرتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے قبر کے اندر حضور کی مثالی صورت لائی جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس کی قبر کے درمیان کے اندر تمام تر پردے ہٹا کر اس کو براہ راست اپنی قبر سے روضہ رسول کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ اور قبر کے اندر مرنے کے بعد جب مومن چلا جاتا ہے ساری زندگی تمنا کرتا رہا یہ عاشق رسول اور اس شاقان رسول کے لیے اس میں بڑی سعادت اور بڑی نعمت ہے کہ مرنے کے بعد ہر مسلمان کو جو واقعتاً اللہ کے رسول کا سچا عاشق اور متبع ہوگا کہ قبر میں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست زیارت اللہ عطا کرے، حضور کو دیکھے گا، حضور کو دیکھے گا قبر کے اندر، اور قبر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس کو کرائی جائے گی، اور حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے گا آپ کیا کہتے ہیں
ان کے بارے کے اندر تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچان لے گا اور حضور کی زیارت سے اس کی آنکھیں منور ہو جائیں گی، تو یہ کہے گا کہ یہ اللہ کے پیارے رسول ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور ہماری طرف مبعوث کیے گئے۔ تو مرنے کے بعد انسان کو حضور کی قبر میں زیارت ہوگی، اور حضور کی زیارت نعمت ہے کہ مصیبت؟ جی، حضور کی زیارت نعمت ہے کہ مصیبت ہے؟ حضور کی زیارت نعمت ہے، تو ہم سب اس وقت میں دعا کر لیں کہ اللہ تو ہم سب کو یہ زیارت عطا فرما، اللہ پاک ہمیں یہ نعمت عطا کرے کہ قبر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک ہر ایک مسلمان کو زیارت عطا کرے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کو قبر میں دکھایا جاتا ہے، مثالی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھائی جاتی ہے، اور بعضوں نے کہا کہ اس کے اور حضور کے روضے کے درمیان کے اندر تمام کے تمام پردے اور حجابات ہٹائے جاتے ہیں۔ تو کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم، پھر تم کو موت دیں گے، پھر تمہیں زندہ کریں گے، پھر تمہیں اٹھائیں گے۔ اب یہاں پر منکرین حدیث عذاب قبر کے منکر اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی، اس کے اندر دو موت اور دو حیات کا ذکر ہے۔ ایک موت وہ ہے جو پیدائش سے پہلے تھی، اور ایک حیات وہ ہے جو پیدائش کے وقت سے لے کر دنیا میں رہنے تک تھی۔ پھر اس کے بعد ایک موت وہ ہے جو مرنے سے لے کے قیامت تک ہے۔ پھر اس کے بعد ایک حیات وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قبروں سے اٹھتے عطا کریں گے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ قبر میں کوئی حیات نہیں ہے، قبر میں کوئی حیات نہیں ہے، اس آیت پاک کے اندر اس حیات کا ذکر نہیں۔ تو ایک اس کا جواب تو مفسرین نے لکھا ہے، جس کو حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا، کہ اس آیت پاک کے اندر اس حیات کا ذکر نہیں ہے جو حیات انسان کو قبر میں ملے گی، جس کی وجہ سے سوال و جواب کا سارا نظام ہوگا، جس کا ذکر نصوص کے اندر آیات قرآنیہ کے ذریعے سے اور صحیح تر احادیث کے ذخیرے کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ قبر میں بھی انسان کو ایک حیات ملی ہوئی ہوگی، اور اسی حیات کی وجہ سے انسان قبر پر آنے والے کو پہچانتا ہے، اور اسی حیات کی وجہ سے انسان سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دیتا ہے، اور اسی حیات کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روضے مبارک پر آ کر سلام کرنے والوں کو پہچانتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ میں ان کے سلام کا جواب دیتا ہوں، لیکن اس آیت پاک میں اس حیات کا ذکر نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برزخ کی زندگی کے اندر جو انسان کو حیات ملنے والی ہے وہ مستقل کوئی الگ سے حیات نہیں ہے۔ برزخ کی زندگی کے اندر جو حیات ملنے والی ہے وہ مستقل کوئی حیات نہیں ہے، بلکہ وہ زندگی جو قبر کے اندر انسان کو ملنے والی ہے، یا تو وہ دنیا کی زندگی کا تتمہ اور تکملہ ہے، یا آخرت کی زندگی کا مقدمہ ہے۔ اس وجہ سے اس کو باقاعدہ الگ ذکر نہیں کیا گیا، وگرنہ قرآن اور نصوص سے یہ بات واضح طور پر پتہ چلتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان کے بدن کے اندر اس کی روح کا ایک لطیف سا تعلق قائم کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو قبر کے اندر اپنے نیک اعمال کی وجہ سے راحت اور اپنے برے اعمال کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور بے شک انسان کو مرنے کے بعد جیسے اس کے بدن کو ستایا جاتا ہے، تکلیف پہنچائی جاتی ہے، ایسے ہی اس کی روح کو بھی تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ اس آیت پاک میں اگر اس حیات کا ذکر نہیں آیا تو یہ اس حیات کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ اس حیات کا ذکر دوسری آیتوں میں موجود ہے۔ اس حیات کا جو قبر میں ہے، اس حیات کا ذکر دوسری آیات میں اور احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے۔ باقی جواب سوال یہ کہ یہاں کیوں ذکر نہیں، تو اس کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ چونکہ وہ مستقل کوئی حیات نہیں ہے، بلکہ یا تو وہ دنیا کی حیات کا تتمہ و تکملہ ہے، یا آخرت کی حیات کا مقدمہ ہے، اس وجہ سے اس کو باقاعدہ ذکر نہیں کیا گیا، وگرنہ قبر کے اندر حیات کا ہونا صحیح احادیث سے ثابت ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور وہ احادیث بے شمار ہیں، اگر ان کو آدمی شمار کرے تو سینکڑوں کی تعداد میں وہ احادیثیں جمع ہو جاتی ہیں۔ صرف امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ تمام تر احادیثیں جس سے عذاب قبر کا اس بات ہوتا ہے اپنی صحیح البخاری کے اندر باب ما جاء فی عذاب القبر کے اندر 13 روایات جمع کی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح البخاری کے اندر 13 روایتیں موجود ہیں جس کے اندر عذاب قبر کے اس بات کا ذکر موجود ہے کہ مردے کو قبر میں عذاب ہوتا ہے، مردے کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی مسلم شریف کے اندر کتاب الجنائز کے اندر 93 روایات کے اندر
93 روایات کتاب الجنائز کے اندر موجود ہیں مسلم شریف کے اندر. اس کے اندر سے کل 14 روایات تقریباً ہیں جس کے اندر عذاب قبر کا ثبوت موجود ہے. مسلم شریف کے اندر ثبوت اس کا موجود ہے. ابواب الجنائز جامع ترمذی کے اندر بھی 2 روایتیں امام ترمذی رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں جس کے اندر عذاب قبر کے اس بات کا ذکر موجود ہے. اسی طرح سنن نسائی شریف ہے, اس کے اندر 18 روایتیں کتاب الجنائز کے اندر موجود ہیں اس باب پر. سنن ابن ماجہ ہے, اس کے اندر بھی کتاب الجنائز کے اندر کل روایات اگرچہ 206 موجود ہیں لیکن عذاب قبر کے اس بات پر اس میں بھی 7 روایات موجود ہیں. اسی طرح سنن ابو داؤد شریف کے اندر کتاب الجنائز کے اندر 3 روایتیں امام ابی داؤد رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں جس سے عذاب قبر کا اس بات ملتا ہے. اور صاحب مشکات نے بھی باب اثبات عذاب القبر کے تحت 15 روایتیں جمع کی ہیں جس سے عذاب قبر کا ثبوت ملتا ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہے. یہ مسئلہ آپ تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ قبر اور برزخ اس کے کیا معنی ہیں اور برزخ اور قبر میں کیا فرق ہے. آپ یاد رکھیے گا کہ انسان جب مر جاتا ہے نا تو مرنے کے بعد انسان کے بدن سے روح نکل جاتی ہے. اب یہ روح نکلنے کے بعد کہاں جاتی ہے؟ عالم برزخ میں چلی جاتی ہے. اور یہ بدن انسان کا خاکی ہے, مٹی سے بنا ہے, تو اس بدن کو کہاں لے جایا جاتا ہے؟ مٹی میں لے جاتا ہے. اور یہ مٹی میں قبر کے اندر جا کر دفن ہو جاتا ہے اور اس کے بعد لوگ دفنا کے واپس ہو جاتے ہیں. اب اس کے بعد اس انسان کے بدن اور برزخ میں جو اس کی روح ہے, اس روح سے اس کے ثواب اور عذاب کا کوئی تعلق ہے کہ نہ؟ تو علماء اہل سنت والجماعت, علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے جسم سے روح نکل کر جو برزخ میں چلی جاتی ہے تو برزخ میں جانے کے بعد اس کے 2 مقامات میں سے کوئی ایک مقام ضرور متعین ہے. اگر وہ نیک آدمی کی روح ہے تو علیین میں چلی جائے گی, اور اگر وہ روح کسی بدکار اور فساق اور فجار اور منافق اور کافر کی ہے تو وہ روح کہاں چلی جائے گی؟ سجین میں چلی جائے گی. یا تو علیین روح کا مقام ہے یا سجین روح کا مقام ہے, اور انسان کا بدن قبر میں چلا جاتا ہے. اس کے بعد انسان کے اعمال کے اعتبار سے اس کے ثواب اور عذاب کا تعلق روح مال جسد ہو جاتا ہے. دنیا کے اندر جسم اصل, روح تابع. دنیا میں جسم اصل, روح اس کے تابع ہے, روح اس کے تابع ہے. اور مرنے کے بعد روح اصل, جسم اس کے, روح کے احکامات غالب اور جسم کے احکامات مغلوب. دنیا کے اندر جسم کے احکامات غالب اور روح کے احکامات مغلوب ہوتے ہیں. دنیا میں جسم اصل ہے, روح تابع ہے. دنیا میں جسم اصل اور روح تابع ہے, اور مرنے کے بعد روح اصل ہے, جسم اس کے تابع ہے. دنیا کے اندر اگر انسان کے بدن کو کوئی خوشی پہنچائی جائے تو اس بدن کے واسطے سے وہ خوشی روح کو بھی پہنچتی ہے. دنیا میں انسان کے بدن کو اگر کوئی تکلیف پہنچائی جائے تو انسان کے بدن کے واسطے سے روح کو بھی. چنانچہ اگر آپ کو کسی کی روح کو تکلیف پہنچانا ہے, کسی کی روح کو اذیت پہنچانی ہے, تو آپ اس کے بدن کے اوپر ڈنڈا ماریں, ہتھوڑا ماریں, اس کو تکلیف پہنچائیں. تو ڈنڈا تو مارا ہے بدن کو, لیکن کیا صرف بدن کو تکلیف ہوتی ہے یا روح کو بھی تکلیف ہوتی ہے؟ اور اگر انسان کو خوشی پہنچانی ہے تو انسان کے بدن کو کوئی اس کی پسندیدہ چیز پہنچائی جائے تو جیسے بدن خوش ہوگا ایسے انسان کی, کہتے ہیں یار فلانے کی تو روح بھی خوش ہو گئی, فلانے کی روح بھی خوش ہو گئی. اب انسان خوشبو لیتا ہے اور ناک کو سونگھاتا ہے, تو ناک روح ہے یا بدن؟ یہ جسم کا حصہ ہے. لیکن جب آدمی ایسے آنکھیں جب سونگتا ہے نا تو آنکھیں بند کر لیتا ہے, تو اب سونگتے سونگتے جناب وہ خوشبو اس کی ناک کے راستے سے جب پہنچتی ہے تو انسان کے بدن کو بھی خوشی ملتی ہے اور انسان کی روح کو بھی خوشی مل رہی ہوتی ہے. تو دنیا میں یاد رکھیے گا بدن اصل ہے اور روح اس کے تابع ہے. مرنے کے بعد روح اصل ہو جائے گی اور بدن اس کے تابع ہو جائے گا. تو برزخ, برزخ کے معنی آڑ کے ہوتے ہیں. برزخ کا معنی آڑ ہے, برزخ کے معنی آڑ ہے. اللہ نے قرآن میں 2 دریاؤں کا ذکر کیا ہے نا, تو وہاں پر بھی قرآن میں برزخ کا لفظ لائیں. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. 2 دریا ہیں, ایک میٹھا ہے ایک کھارا ہے, اور یہ دونوں کے دونوں ساتھ چل رہے ہیں, لیکن میٹھے کا پانی کڑوے میں اور کڑوے کا پانی میٹھے میں نہیں آتا. ان دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا غیبی پردہ لگا دیا ہے کہ اس برزخ اور اس آڑ کی وجہ سے میٹھا پانی کڑوے میں, کڑوا پانی میٹھے میں نہیں جانے پاتا. تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں دریاؤں کے میلاب کی جگہ پر ایک برزخ کا ذکر کیا ہے. تو برزخ کا لغوی معنی آڑ ہے, برزخ کا لغوی معنی آڑ ہے. یہ برزخ کہتے ہیں
انسان کی موت کے بعد قیامت تک کی زندگی کے درمیان کے اندر ایک واسطہ جو آتا ہے اس کو برزخ کہتے ہیں. تو مرنے کے بعد انسان عالم برزخ میں چلا جاتا ہے اور اس کی روح برزخ میں پہنچ جاتی ہے اور اس کا بدن قبر میں چلا جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عذاب روح کو ہوتا ہے یا بدن کو ہوتا ہے, یا دونوں کو نہیں ہوتا, یا دونوں کو ہوتا ہے. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اپنا عقیدہ محفوظ کریں کہ علماء اہل سنت جمہور کا یہ مسلک ہے کہ عذاب قبر جو ہے یہ بالکل برحق ہے. مرنے کے بعد ثواب اور عذاب کا تعلق روح سے بھی ہے اور جسم سے بھی ہے, روح سے بھی ہے اور جسم سے بھی ہے. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ دنیا میں جسم اصل تھا, روح اس کے تابع تھی, اور مرنے کے بعد روح اصل ہو جاتی ہے, جسم اس کے. روح عالم برزخ میں کہاں ہے, کہاں چلی گئی, اس روح کا تعلق انسان کے بدن کے اجزاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسا لطیف سا تعلق قائم کر دیتے ہیں کہ جب روح کو تکلیف ہوتی ہے تو بدن بھی تکلیف والا ہوتا ہے, اور روح کو جب راحت مل رہی ہوتی ہے تو بدن کو بھی راحت مل رہی ہوتی ہے. قبر کے اندر بدن کو راحت دی جاتی ہے تو اس کا چونکہ واسطہ اور تعلق روح کے ساتھ ہوتا ہے, اس لیے روح کو بھی راحت پہنچتی ہے. اور یہاں پر اگر قبر میں عذاب دیا جاتا ہے انسان کے بدن کو تو قبر وہ روح کو بھی برزخ کے اندر تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے. یہ ہمارا مسلک ہے. ایک فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ قیامت سے پہلے نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی عذاب, قیامت کے دن سے پہلے نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی عذاب ہے, عذاب اور ثواب کا منکر ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے, اور قرآن کے صریح نصوص کے خلاف ہونے کی وجہ سے مفتیان اکرام نے ایسا عقیدہ رکھنے والا آدمی جو سرے سے مرنے کے بعد قیامت تک ثواب و عذاب کا انکار کرے تو حضرات مفتیان کہتے ہیں کہ ایسے آدمی کا ایمان درست نہیں. اس عقیدے کی وجہ سے وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ کفر ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ قیامت سے پہلے ثواب اور عذاب نہیں ہے, نہ روح کو ہے نہ بدن کو ہے, نہ روح کو ہے نہ بدن کو. البتہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ عذاب اور ثواب تو ہے لیکن جسم کو نہیں ہوتا, صرف روح کو ہوتا ہے, تو یہ آدمی بھی عقیدہ اہل سنت جمہور علماء کے مسلک کے خلاف کہنے کی وجہ سے گمراہ ہے. یہ آدمی بھی گمراہ ہے, اس لیے کہ بڑی تعداد کے اندر حدیثیں جو عذاب قبر کے اوپر واضح طور کے اوپر دلالت کر رہی ہیں. اب کہنے والا یہ کہتا ہے کہ عذاب قبر کا ذکر قرآن پاک کے اندر نہیں, تو سوال کا جواب ایک تو یہ ہے کہ میاں ہر بات کا جواب قرآن پاک کے اندر موجود نہیں. اگر آپ ہر بات کا جواب قرآن پاک سے مانگیں گے تو قرآن اور حدیث, قرآن کے بعد حدیث کا درجہ ایک عبث اور ایک بیکار کی حیثیت لازم آئے گا کہ ہر بات کا جواب جب قرآن سے مل رہا ہے تو حدیثوں کا ذخیرہ بیکار ہے. العیاذ باللہ من ذالک. تو لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر بات کا جواب قرآن میں نہیں رکھا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو قرآن پاک میں نہیں ملیں گی, اس کا تعلق آپ کو حدیثوں سے ملے گا. لہذا عذاب قبر کا تعلق, عذاب قبر کا معاملہ اور مسئلہ یہ واضح طور پر صحیح حدیث کے اندر موجود ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو یہ سیاہ ستہ کے حوالے سے بتائی کہ صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کے اندر کتاب الجنائز میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 13 حدیثیں جمع کر دی ہیں جس میں عذاب قبر کے اس بات کے اوپر پورا باب باندھا ہے. باب ما جاء فی عذاب القبر, عذاب قبر کے بارے کے اندر امام بخاری نے پورا باب باندھا ہے جس میں یہ بات ثابت کی ہے. امام مسلم نے بھی اسی طریقے سے, امام ترمذی رحمہ اللہ, ابو داود کے اندر امام ابی داود رحمہ اللہ نے, امام نسائی رحمہ اللہ نے, سنن ابن ماجہ کے اندر, یہ تمام تر حضرات محدثین نے اپنے کتابوں کے اندر کتاب الجنائز کے حوالے سے ان روایات کو جمع کر دیا ہے. تو لہذا ہر بات کا جواب قرآن سے نہیں. پھر دوسری بات یہ کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ قرآن سے عذاب قبر کو ثابت کیا جائے تو ہم قرآن سے ایسی 2 آیتیں آپ کو پیش کر دیتے ہیں جس میں عذاب قبر کا ذکر ہے. دیکھیے بھائی, ایک آیت ہے سورۃ المؤمنون کے اندر, سورۃ المؤمن کے اندر 24واں پارہ ہے, سورۃ المؤمن 24واں پارہ. جن بھائیوں کے آگے قرآن ہے اس کو کھولیں, سورۃ المؤمن 24واں پارہ کھولیں. اور سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 46 نکال لیں. سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 46. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعونیوں کے لیے ایک واقعے کو ذکر کیا ہے کہ فرعون جب بات
سے انکاری رہا اور پوری فرعون کی جو قبطی قوم تھی وہ انکاری رہی، تو بالآخر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرعون کو اس کے لشکر سمیت پانی کے اندر غرق کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس آل فرعون کے مومن کو جو اپنی قوم کو نصیحت کرتا رہا کہ ایمان لاؤ، قوم نے اس کی بات ماننے کے بجائے جب اس کو ستانا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آل مومن کے فرعون کے قوم کے وہ مومن مرد کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کی سازشوں سے اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ تو جب یہ مر کے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہو گئے، سمندر میں غرق ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق اس آیت میں ذکر کیا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آیت نمبر 46، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ فرعون غرق ہو گئے نا، تو غرق ہو جانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ایک آگ ہے، النار، یہ ایک آگ ہے، یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ ہم دکھاتے ہیں اس آگ کو فرعونیوں کو صبح اور شام، صبح اور شام ان کے مرنے کے بعد جب یہ مر کر غرق ہو گئے تو ایک آگ ہے جو فرعون اور اس کے لشکر کے اوپر صبح و شام پیش کی جاتی ہے، ایک آگ ہے جس کو صبح و شام فرعونیوں پر پیش کیا جاتا ہے، اور وہ آگ صبح و شام ان کو اپنی لپیٹے میں لیتی ہے، اور اس آگ کے ذریعے سے فرعونیوں کو صبح و شام عذاب دیا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ وَأَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جب قیامت کا دن قائم ہوگا، قیامت قائم ہوگی تو ہم کہیں گے ادخلوا، داخل کر دو اے فرشتوں، فرعونیوں کو سخت ترین عذاب کے اندر۔ فرعونیوں کو کہاں داخل کرو؟ سخت ترین عذاب میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت پاک میں کل دو عذاب کا ذکر کیا ہے، ایک عذاب قیامت کے دن جو عذاب ہوگا جہنم کا، اس کا ذکر کیا، اور اس سے پہلے ایک آگ ہے جو فرعونیوں پر صبح و شام پیش کی جاتی ہے اور ان کو دکھائی جاتی ہے، اور اس آگ کے ذریعے سے ان کو عذاب دیا جاتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن قائم ہونے سے پہلے جو عذاب فرعونیوں کو دکھائی جا رہی ہے، یہ آگ کون سی ہے جس کے ذریعے سے فرعونیوں کو عذاب دیا جا رہا؟ تو یقینی بات ہے کہ قیامت کا دن قائم ہونے سے پہلے جو عذاب ان کافروں کو دکھائی جاتی ہے، یہ وہی اللہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ زمین کے اوپر ایک کافر کے گھر کو بھی بستا ہوا نہ چھوڑ۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ان کے اوپر پانی کا عذاب آیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، کہ یہ اپنے گناہ کے سبب سے غرق کر دیے گئے، اغرقوا غرق کر دیے گئے، فادخلوا نارا، بس غرق کیے گئے اور آگ میں داخل کیے گئے، غرق کیے گئے اور آگ میں داخل کیے گئے۔ وہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اغرقوا اور ادخلوا دونوں ماضی کے صیغے لائے ہیں، جس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ غرق بھی ہو گئے اور آگ میں بھی چلے گئے۔ اب جب قیامت قائم نہیں ہوئی، حساب و کتاب نہیں ہوا، جزا و سزا نہ ہوئی، تو یہ کون سی آگ ہے جس میں قوم نوح کو داخل کیا گیا؟ تو واضح طور پر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس آگ سے مراد وہی آگ ہے جس میں مرنے کے بعد انسان کو ڈالا جائے گا، اور اسی کا نام برزخ کی آگ اور عذاب قبر ہے۔ تو عذاب قبر سے متعلق قرآن پاک کے اندر آیات موجود ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے، اور یہ کہنا کہ جسم کو عذاب نہیں ہوتا، صرف روح کو عذاب ہوتا ہے، تو یہ اس وجہ سے غلط ہے کہ انسان دنیا کے اندر جو مزے کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، وہ انسان کا صرف بدن مزے لیتا ہے یا روح بھی مزے لیتی ہے؟ دونوں مزے لیتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا تو ہر انسان دوسرے سے جھگڑا کر رہا ہو، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی انسان جھگڑا کرے گا۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، قیامت کے دن ہر نفس جھگڑا کرے گا اور اپنے نفس کے لیے بات کرے گا، اپنے نفس کے لیے وہ گفتگو کرے گا۔ تجادل عن نفسها، ہر نفس اپنے بارے کے اندر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مخاصمت کرے گا، جھگڑا کرے گا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک روایت ذکر کی ہے اس آیت کے تحت، جس کو جامع الاحکام کے اندر امام قرطبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ قیامت کے دن روح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گی اور کہے گی کہ اے رب، اے میرے پروردگار، الروح منک انت خلقتہ، یا اللہ میں روح ہوں اور تو نے مجھے پیدا کیا، لم تکن لی ید، لم تکن لی ید، یا اللہ تو نے مجھے روح بنایا تھا اور میں روح تھی، میرے پاس تو کوئی ہاتھ نہیں تھا، لم تکن لی ید،
ابطش بہا، میرے لیے یا اللہ کوئی ہاتھ نہیں تھا جس سے میں پکڑتا، میرے پاس کوئی ایسا ہاتھ نہیں تھا. روح کہہ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، ایک طرف جسم ہے ایک طرف روح ہے. پہلے روح اللہ تعالیٰ سے بات کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے کہ اے باری تعالیٰ، تو نے مجھے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد تو نے مجھے ہاتھ تو دیا نہیں تھا جس سے میں پکڑتی، ولا رجل امشی بہا، اور میرے پاس پیر بھی نہیں تھے جس سے میں چلتی، ولا عین ابصر بہا، اور میرے لیے آنکھیں بھی نہیں تھی جس سے میں دیکھتی، ولا اذن اسمع بہا، میرے لیے کان بھی نہیں تھے جس سے میں سنتی، ولا عقل اعقل بہا، اور نہ میرے پاس کوئی عقل تھی جس سے میں سمجھ بوجھ کرتی. حتی جئت فدخلت فی هذا الجسد، یا اللہ پھر میں آئی اور آنے کے بعد اس جسم میں داخل ہو گئی. اس جسم میں روح تھی، میرے پاس ہاتھ نہیں، پیر نہیں، آنکھ نہیں، عقل نہیں، کچھ بھی نہیں، نہ میں نے پکڑا، نہ میں نے چلا، نہ میں نے دیکھا، نہ میں نے سنا، نہ میں نے کوئی مزے نہیں، میں تو روح تھی. پھر میں آئی اور آنے کے بعد تیرے امر سے اس کے جسم میں داخل ہو گئی. اس جسم میں جب میں داخل ہو گئی تو اس کے بعد اس جسم نے سارے مزے کرنا شروع کر دیے. یہ جسم ساری لذتیں لیتا رہا، زبان عیاشی کرتی رہی، آنکھیں عیاشیاں کرتی رہی، اور کان عیاشی کرتے رہے، اور ہاتھ عیاشی کرتے رہے، اور پیر عیاشی کرتے رہے، اور سطر کی جگہ عیاشی کرتی رہی. اے اللہ، سارا کا سارا مزہ اس جسم نے لیا ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے، لہذا اس جسم کو دگنا عذاب آپ دے دیجئے، اور یا اللہ مجھے عذاب سے بچا لیجئے، اس لیے میرا کوئی قصور نہیں، میں تو روح ہوں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے. سارا کچھ کیا تو کس نے کیا؟ بدن نے کیا. کس نے کیا؟ بدن نے کیا. یہ روح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر استغاثہ کر کر اپنی جان چھڑائے گی عذاب سے، اور اللہ تعالیٰ سے کہے گی کہ باری تعالیٰ سارے مزے تو جسم نے لیے ہیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے. سارے کے سارے مزے جسم کر رہا ہے، آنکھ مزے کر رہی ہے، زبان مزے کر رہی ہے، دل دماغ مزے کر رہے ہیں، ہاتھ پیر مزے کر رہے ہیں، پیٹ اور ران مزے کر رہی ہے، انسان کی سطر اور شرمگاہ مزے کر رہی ہے. یا اللہ سارے مزے اس جسم نے لیے ہیں، میرا کوئی قصور نہیں، لہذا جتنا عذاب دینا ہے اس جسم کو دے دیجئے، میری جان چھوڑ دیجئے، مجھے اپنے عذاب سے بچا لیجئے. یہ کہہ کر روح اپنا دعویٰ کر کر اور اپنی دلیلیں بیان کر کر خاموش ہو جائے گا. پھر یہ جسم بولے گا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے جسم بولے گا اور اللہ تعالیٰ سے یہ بات کرے گا. فیقول الجسد، جسد اللہ تعالیٰ سے بات کرے گا، انت خلقتنی بیدک، یا اللہ آپ نے تو مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. یہ جو جسم ہے اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ تو نے تو اپنے ہاتھ سے ہمیں پیدا کر دیا. فکنت کالخشبہ، اور جب آپ نے مجھے پیدا کیا تو میں تو ایک بے جان لکڑی کی طرح پڑا ہوا تھا. یا اللہ میں تو ایک بے جان لکڑی کی طرح پڑا ہوا تھا. میرے ہاتھ ایسے نہ تھے کہ میں اس سے پکڑ سکتا، میرے پیر ایسے نہ تھے کہ میں اس سے چل سکتا، میری آنکھیں ایسی نہیں تھی کہ میں اس سے نظارے کر سکتا، میری زبان ایسی نہیں تھی کہ میں اس سے چہچہا سکتا، میرے کان ایسے نہیں تھے کہ جس سے میں لذت کے کلام کو سن سکتا. یا اللہ میں جسد بے جان تھا، مجھ میں تو کچھ بھی نہ تھا، ایک مردہ لکڑی کی طرح میں پڑا ہوا تھا. یہ روح میرے اندر آ گئی، یہ وہاں سے چلی اور آنے کے بعد میرے اندر داخل ہو گئی، اور اس کے داخل ہو جانے کے بعد آنکھ نے مزے کرنے شروع کر دیے، ہاتھ نے مزے کرنے شروع کر دیے، پیروں نے مزے کرنے شروع کر دیے. تو یا اللہ سارا قصور اس روح کا ہے، میرا نہیں، اس لیے جتنا عذاب دینا ہے اس کو عذاب دیجئے، میری جان چھوڑ دیجئے. یہ قیامت کے دن جھگڑا ہوگا. جسم کہے گا کہ میرا قصور نہیں، اور روح کہے گی میرا قصور نہیں ہے. اب آپ لوگ سارے سمجھدار بیٹھے ہو، اب آپ بتاؤ کہ ان دونوں میں کون صحیح ہے اور کون غلط ہے؟ جی بتائیے، کس کا دعویٰ سچا اور کس کا دعویٰ غلط؟ روح صحیح کہتی ہے جسم غلط ہے، یا جسم صحیح کہتا ہے روح غلط ہے؟ کس کا قصور ہے ان دونوں میں؟ جسم کا قصور ہے یا روح کا؟ دونوں کا قصور ہے، دونوں کا قصور ہے. تو دونوں کا قصور ہے تو پھر سزا دونوں کو ہونی چاہیے یا ایک کو؟ اب دونوں کا قصور ہے، اس کو آپ مثال سے ثابت کریں، آپ ثابت کیجئے دونوں کا قصور ہے. یہ دعویٰ کر دینا تو آسان ہے. تو حدیث میں آتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ دونوں اپنا استغاثہ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی اپنی جان چھڑانے کی کوشش کریں گے تو باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا تیرا بھی قصور نہیں اور یہ کہتا ہے کہ میرا بھی قصور نہیں، میں تم دونوں کو ایک مثال سنا دیتا ہوں، اس مثال کے بعد تم فیصلہ کرنا کہ قصور کس کا ہے.
قصور کس کا ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے لیے ایک مثال بیان فرمائیں گے، تو روایت کے الفاظ ہیں فَيَضْرِبُ اللَّهُ لَهُمَا مَثَلًا، اللہ تعالیٰ اعما و مقیدہ، اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ اچھا دیکھو، تمہارا فیصلہ کرنے سے پہلے میں تمہارے سامنے ایک مثال بیان کرتا ہوں، اس مثال کا جواب تم دے دو کہ ان میں قصور کس کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس روح اور جسد سے کہیں گے کہ دیکھو میں تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہوں اندھے کی اور لنگڑے کی، اندھے کی اور ایک لنگڑا۔ لنگڑے سے مراد بے ٹانگوں والا، جس کی ٹانگوں میں جان نہیں چلنے کی، ایک اندھا تھا اور ایک بغیر پیروں والا تھا معذور، یہ دونوں کے دونوں ایک باغ میں چلے گئے، ایک باغ میں چلے گئے اور باغ میں جانے کے بعد بیٹھ گئے، تو جناب لنگڑے نے پیروں سے جو معذور تھا اس نے باغ میں نگاہ دوڑائی تو بڑے شاندار قسم کے بہت میٹھے میٹھے پھل اس کو چاروں طرف دکھائی دیے، اندھے کو کچھ نظر نہیں آ رہا، تو اس لنگڑے نے اس اندھے سے کہا کہ بھائی بات سن، جس باغ میں ہم دونوں بیٹھے ہیں یہاں بڑے مزیدار پھل موجود ہیں، تو ایسا کر کہ تجھے پھل نظر نہیں آ رہے، مجھے نظر آ رہے، اور تو پھلوں تک جا سکتا ہے، میں جا نہیں سکتا، تو تو میرے قریب آ جا، مجھ کو اپنے کندھے پر سوار کر، اور کندھے پہ سوار کرنے کے بعد مجھے شاخ کے قریب کر دے، میں شاخ پہ سے پھل توڑتا ہوں، میں خود شاخ تک جا نہیں سکتا اور تجھے پھل نظر آتا نہیں، تو تو مجھے اپنے کندھے پر سوار کر لے، اور کندھے پہ سوار کرنے کے بعد میرا ہاتھ شاخ تک پہنچ جائے گا، میں پھل توڑ کر خود بھی کھاؤں گا، تجھے بھی کھلاؤں گا۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس اندھے نے اس کو اپنے کندھے پر سوار کیا اور اس لنگڑے نے پھل توڑ کر خود بھی کھائے اور اس کو بھی کھلائے۔ یہ مثال اللہ نے دے کر روح اور جسم سے پوچھا کہ بتاؤ ان دونوں میں سے چور کون ہے؟ ان دونوں میں سے چور کون ہے؟ کس پر سزا آنی چاہیے؟ آیا لنگڑے کو سزا دیں یا اندھے کو سزا دیں؟ تو دونوں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کو کہ باری تعالیٰ ایک کی وجہ سے مسئلہ بگڑا نہیں ہے، دونوں کے آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی وجہ سے مسئلہ بگڑا ہے۔ یہ چوری جو ثابت ہو رہی ہے، یہ جسم، یہ اندھے اور لنگڑے دونوں کے باہم ایک دوسرے کے تعاون کی وجہ سے ہوا، لہذا باری تعالیٰ دونوں کے دونوں چوری پر سزا کے مستحق ہیں کہ اندھے کو بھی سزا دی جائے اور لنگڑے کو بھی سزا دی جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان فرمائی روح اور جسم کو کہ ان دونوں میں سے قصوروار کون، تو کہنے لگے دونوں قصوروار۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ تم اپنے آپ کو جو صاف کر رہے ہو اور تم اپنے آپ کی جو صفائی پیش کر رہے ہو، تمہاری صفائی بھی غلط، تمہاری صفائی بھی غلط، جیسا کہ اس باغ میں اندھا اور لنگڑا دونوں قصوروار، ایسے ہی جسم اور روح دونوں قصوروار ہیں، لہذا میرا عذاب روح کو بھی پہنچے گا اور میرا عذاب جسم کو بھی پہنچے گا۔ روح اور جسم دونوں کو عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ انسان کا بدن اور انسان کی روح دونوں کے دونوں اس سے براہ راست متاثر ہوتے ہیں، براہ راست اس کے مزے لیتے ہیں۔ لہذا عذاب قبر میں کے متعلق جو روایت ہے اس کے اندر واضح طور پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے عالم ارواح، عالم برزخ کے اندر روح کو تکلیف دی جاتی ہے، عذاب دیا جاتا ہے، ایسے ہی عذاب قبر کے اندر جسم کو دیا جاتا ہے۔ کہنے والوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اچھا اگر قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے تو ہمارے سوال کا آپ جواب دیجئے کہ بہت سارے انسان ایسے بھی ہیں جن کو جانور کھا جاتے ہیں، ان کا نہ نماز جنازہ ہوئی، نہ ان کو کفنایا گیا، نہ ان کو لیے قبر کھودی گئی، نہ کچھ ہو گئی۔ بہت سے ایسے ہیں جو پانی میں ڈوب گئے، سمندروں کی لہروں کی نظر ہو گئے، سمندر کے کیڑے مکوڑے کھا گئے۔ اچھا بہت سے ایسے ہیں جن کو جلا کے خاک کر دی گئی۔ تو اب اگر قبر میں مردے کو عذاب ہوتا ہے تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ان کو تو عذاب نہیں ہوگا، ان کے اوپر تو عذاب اس لیے کہ ان کی تو کوئی قبر بنی نہیں۔ یہ سوال کیا جاتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ قبر سے مراد صرف وہ مشہور و معروف گڑھا نہیں ہے جس کے اندر انسان کا جسم دفنایا جاتا ہے، بلکہ قبر سے مراد وہ جگہ ہے جہاں مرنے کے بعد انسان کے بدن کے خاک ہو جانے کے بعد جسم کے اجزاء بکھر جاتے ہیں۔ تو انسان کے بدن کے اجزاء جہاں جہاں جا کر بکھر جاتے ہیں، اس انسان کے حق میں وہی جگہیں تمام کی تمام قبر بن جاتی ہیں، وہی کی جگہیں تمام کی تمام کیا بن جاتی ہیں؟ قبر بن جاتی ہیں۔ قبر کے لیے، عذاب قبر کے لیے معروف گڑھا ہونا شرط نہیں ہے،
بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ اللہ انسان کے بدن کے اجزاء مرنے کے بعد دنیا میں جہاں بکھر کر چلے جائیں، خدا اس کی روح کا تعلق ان اجزاء کے ساتھ قائم کر کر اللہ اسی جگہ پر ان کو عذاب دے دے۔ خدا اس پر قادر ہے اور ایسا اللہ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان تمام کے تمام بدن کے اجزاء کو سزا دینے کے لیے ان تمام کو جمع کر کر ایک جگہ جمع کرنے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، اگرچہ خدا اس پر بھی قادر ہے کہ ان تمام اجزاء کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ ایک جگہ جمع کرتے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا، وہ مرنے لگا تھا تو مسلمان، لیکن گناہگار بہت زیادہ تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ گناہ اس کا یہ تھا کہ وہ قبر سے جو ہے تازہ لاشیں جو دفن کی جاتی ہیں ان کے کفن کو اتار کر وہ کفن جو ہے بیچ دیا کرتا تھا، تو مردے کو جس قبر میں ننگا کر دیا کرتا اور قبر سے کفن نکال کے لے جاتا، یہ اس کی عام عادت تھی۔ اور بعضوں نے اور بھی گناہ اس کے شمار کرائے۔ مرنے کا وقت آیا تو اس کو بڑا خوف طاری ہوا، تو کہنے لگا اپنی اولادوں کو بلا کر کہ بچوں، اگر میں مر گیا تو مرنے کے بعد یہ کرنا کہ میرے کو جلانا، اور جلانے کے بعد میری خاک کو دریاؤں میں، سمندروں میں، جنگلات کے اندر بکھیر دینا، اس لیے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے کو جمع کیا اور اللہ تعالیٰ نے میرے جسم کو پکڑ لیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ ایسا عذاب اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا ہوگا، میں اتنا بڑا گناہگار ہوں۔ لہذا گناہ سے بچنے کی تدبیر یہ ہے کہ اپنے آپ کو کائنات میں بکھیر دو اور قبر کے اندر نہ جاؤ، قبر کے اندر نہ جاؤ۔ اس کی اولاد بھی ماشاءاللہ اتنی سمجھدار اور پڑھی لکھی تھی کہ ابا جان نے جیسے وصیت کری، بیٹوں نے بھی بالکل ایسے ہی کیا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کو جلایا اور جلانے کے بعد اس کی خاک کو جنگلات میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، صحراؤں میں بکھیر دی۔ بکھیرنے کے بعد واپس آ گئے۔ اللہ نے دریاؤں کو حکم دیا کہ یہ سارے ذرات کو باہر پھینک دو۔ دریاؤں نے اس کے تمام خاک کو باہر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنگلات کو اور جتنے صحرا تھے وہاں پر اللہ نے ہواؤں کو بھیجا کہ جاؤ اور اس کو جا کر اس کے سارے اجزاء کو جمع کر دو۔ وہ سارے اللہ کے امر سے ذرات اس کے چھوٹے ایک جگہ جمع ہو گئے۔ جب وہ سارے کے سارے جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو تیار کر کے اس کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور پوچھا، بندہ یہ تو نے کیوں ایسی حرکت کری جاہلانہ کہ تو نے اپنے آپ کو جلانے کا حکم دے دیا اور اس طرح؟ اس نے کہا، باری تعالیٰ تجھے تو پتا ہے کہ میں نے تیرے خوف کی وجہ سے یہ کیا تھا۔ تو حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ تو سچ کہتا ہے، تو نے واقعتاً میرے خوف کی وجہ سے یہ کیا تھا، لہذا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو اللہ پاک انسان کے اجزاء جسم کے مرنے کے بعد اگر کائنات میں بکھر جائیں تو آپ بتاؤ کیا اللہ ان کو جمع کرنے پر قادر ہے کہ نہیں؟ اللہ پاک اس پر قادر ہے کہ ان کو جمع کر لے، اور جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک جگہ انسان کے ان ذرات کو جمع کر کر اس کو قبر کا حکم دے کر اس کو عذاب وہاں پر دے دے یا اس کو ثواب وہاں دے دے۔ اللہ کے لیے مشکل ہے؟ یہ مشکل نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اپنی نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ عذاب قبر سے حضور پناہ مانگا کرتے تھے۔ چند ایک روایت آپ کو سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک یہودی عورت آئی اور اس نے مجھ سے کچھ مانگا، میں نے اس کو اپنے گھر سے کچھ کھانے پینے کی کچھ ضرورت کی چیزیں دے دی۔ تو وہ جب میں نے اس کو چیزیں دے دی تو وہ عورت کہنے لگی کہ اے عائشہ، اللہ تمہیں عذاب قبر سے بچائے، اللہ تعالیٰ تمہاری عذاب قبر سے حفاظت فرمائے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں حیران ہو گئی کہ عذاب قبر بھی کوئی چیز ہے، عذاب قبر بھی ہوتا ہے جس سے یہ مجھے بچنے کی دعا دے کی جا رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو صدیقہ نے، حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سوال کیا۔ فسألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عذاب القبر۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ایک عورت آئی تھی یہودی، اس کو میں نے کچھ خیرات دی تھی، کچھ صدقہ دیا تھا، تو اس عورت نے مجھے دعا دی کہ اللہ تمہیں عذاب قبر سے بچا لے۔ تو یا رسول اللہ، عذاب قبر بھی ہوتا ہے کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم عذاب القبر حق، نعم عذاب القبر حق۔ آپ نے فرمایا، ہاں عائشہ، عذاب قبر برحق ہے۔ قالت عائشہ رضی اللہ عنہا، فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلى صلاة الا بعد صلى صلاة الا تعوذ باللہ من عذاب القبر۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے حضور کو کوئی نماز ایسی پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جس نماز سے فراغت کے بعد اللہ کے پیغمبر نے عذاب قبر سے پناہ نہ مانگی ہو۔ متفق علیہ، روایت بخاری مسلم میں موجود ہے۔
حضور نے فرمایا، حضور کے الفاظ ہیں، نعم عذاب القبر حق، عذاب قبر بالکل برحق ہے، اور آپ نے اپنی ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس واقعے کے بعد میں نے حضور کو دیکھا کہ ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگ رہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ حضور کو بھی اس سے پہلے عذاب قبر کے بارے میں علم نہ تھا، جو اس کے بعد حضور نے عذاب قبر سے پناہ مانگنا شروع کری۔ تو محدثین نے جواب دیا ہے کہ نہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے پناہ تو پہلے بھی مانگ رہے تھے، لیکن اپنی سری دعاؤں میں مانگتے تھے، جہری دعاؤں میں نہیں مانگتے تھے، اس لیے صدیقہ کو اس کا علم نہیں ہوا۔ جب حضرت عائشہ نے اس کا سوال کیا تو اس کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی جہری دعاؤں کے اندر بھی عذاب قبر سے پناہ مانگنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے حضرت صدیقہ کو یہ پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان بن عفان کے بارے کے اندر روایت میں ہے، صاحب مشکات نے اس کو ذکر کیا ہے کہ عثمان بن عفان کے بارے میں آتا ہے، کان اذا وقف علی قبر بکا حتی یبل لحیتہ، جب حضرت عثمان بن عفان کسی قبر کے اوپر کھڑے ہو جاتے تو اتنا روتے کہ آپ کی گنجان داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے حضرت عثمان سے کہا، اتذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی من ھذا، آپ جنت اور جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے جتنا کہ قبر کے تذکرے سے روتے ہیں یا قبر کے سامنے آ جانے سے روتے ہیں۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فان نجا منه فما بعده ایسر وان لم ينج فما بعده اشد واضر۔ حضرت عثمان بن عفان نے فرمایا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، جو آدمی اس منزل کے اندر نجات پا جائے تو آگے کی اور منزلیں اس پہ آسان ہو جاتی ہیں، اور جو آدمی اس قبر کے مسئلے سے نجات نہ پائے اس کے لیے آخرت کی اور منزلیں، آگے کی منزلیں مشکل ترین ہوتی چلی جاتی ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأيت منظرا قط الا والقبر افزع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک میں نے برزخ کے مناظر میں اور آخرت کے مناظر میں قبر سے زیادہ کوئی ہیبت ناک منظر نہیں دیکھا ہے۔ اور یہ روایت اتنی مشہور ہے بخاری مسلم کی کہ ہر مسلمان کو یہ پتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام خچر پہ تشریف لے جا رہے ہیں اور ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی یا خچر بدکنے لگا، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اونٹنی بدکنے لگی اور قریب تھا کہ حضور کو گرا دیتی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی اس اونٹنی کے بدکنے کو دیکھ کر صحابہ کہنے لگے کہ حضور کی اونٹنی کو کیا ہوا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس اونٹنی نے عذاب قبر کو محسوس کیا ہے، وہاں 2 قبریں بنی ہوئی تھیں، ان قبروں والوں کے متعلق اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور اس عذاب کے اثر کو سن کر یہ اونٹنی بدک گئی ہے، اور ان کو کسی بڑی بات پر عذاب نہیں ہو رہا۔ ان میں سے ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا، اور دوسرا چغل خور تھا، غیبتیں کیا کرتا تھا۔ ان 2 گناہوں کی وجہ سے ان کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی یہ روایت بخاری میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ اور ایک روایت اور مشہور ہے کہ قبیلے بنو نجار میں اللہ کے پیارے پیغمبر کا گزر ہوا چند صحابہ کے ساتھ، تو وہاں پر اللہ کے پیارے پیغمبر جا رہے تھے، اچانک حضور کا خچر بدکنے لگا، قریب تھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کو وہ گرا دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اترنے کے بعد صحابہ سے فرمایا کہ ان قبروں والوں کا حال تمہیں پتہ ہے کہ یہ قبروں والے کون ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، یہ بنو نجار کے قبیلے کے لوگ ہیں، یہ حالت شرک کے اندر مر گئے تھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ ان تمام قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ میرا خچر بدکنے لگا۔ تمام تر احادیثوں کے اندر یہ موجود ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی میت کے دفنانے سے فارغ ہوتے تو خدا کے پیغمبر جب وہاں فارغ ہو جاتے، میت کو دفنانے کے بعد قبر بنا دی جاتی، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، کان اذا فرغ من دفن المیت
کان اذا فرغ من دفن المیت، جب آپ کسی میت کو دفنانے کے بعد فارغ ہو جاتے تو آپ علیہ السلام وہاں بیٹھ جاتے اور صحابہ سے فرماتے استغفروا لاخیکم ثم صلوا له بالتثبیت فانه الان یصل، اے میرے بھائیو تم سب کے سب اپنے بھائی کے لیے، قبر والے کے لیے استغفار کرو اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں ثابت قدمی کی دعا کرو کہ ابھی منکر نکیر پہنچ کر سوال کرنے والے ہیں۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ زندوں کا استغفار و دعا مردوں کے لیے نافع ہے۔ ایصال ثواب کا مسئلہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ زندہ لوگوں کی دعا و استغفار مردوں کے لیے نافع ہوتی ہے، اور یہ بات اپنی جگہ موجود ہے کہ عذاب قبر بالکل برحق ہے۔ وہ واقعہ کتنا مشہور ہے جو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ حضور کے زمانے میں ایک آدمی تھا، مسلمان ہو گیا اور اتنا قریب ہو گیا حضور سے کہ حضور نے اس کو اپنا کاتب وحی بنا لیا، وحی لکھنے والا بن گیا۔ وہ وہی لکھا کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی شان یہ کہ اللہ پاک دکھاتا ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، گمراہی اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جس کو چاہے گمراہ کر دے۔ یہ آدمی جو حضور کے ہاتھ پر مسلمان ہوا اور صحابی کے مقام اور درجے تک پہنچ گیا اور جناب حضور کا کاتب وحی بن گیا، کچھ وقت کے بعد اس بدبخت کو کیا سوجی کہ یہ دوبارہ کفر میں داخل ہو۔ کاتب وحی ہے، حضور کی وحی لکھ رہا ہے۔ اللہ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، وحی لے کے حضور اس کو بلاتے ہیں۔ بلانے کے بعد کہتے ہیں جبرائیل نے یہ آیتیں بتائی ہیں، ان آیتوں کو تم لکھ لو، اور وہ اپنے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی آیتوں کو لکھ لیا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وہ لکھوایا کرتے تھے۔ حدیث پاک کے اندر واضح طور کے اوپر اس کا ذکر آتا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ان رجلا یکتب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی تھا حضور کے زمانے کے اندر، وہ مسلمان ہوا اور وحی کو لکھ رہا تھا اور وحی لکھا کرتا، فرتد عن الاسلام ولحق بالمشرکین، مرتد ہو گیا اور مشرکین کے ساتھ داخل ہو گیا۔ جب اللہ کے نبی کو یہ پتہ چلا تو آپ کو بڑا صدمہ ہوا۔ دیکھو اس سے دو تین باتیں ہمیں پتہ چلی۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ کے پیغمبر کے پاس غیب کا علم نہیں ہے جب تک اللہ خبر نہ دے۔ اتنا غیب نبیوں کے پاس ہوتا ہے جس کی خبر اللہ دے دیتے ہیں، اور جس بات کی واقعی کی خبر اللہ نہ دے نبیوں کو اس کے بارے میں، وگرنہ آپ کو یہاں پر یہ بات اس لیے ماننا پڑے گی، اس لیے کہ اگر حضور کے پاس علم غیب ہے اور حضور جانتے ہیں کہ یہ آدمی مسلمان ہوا اور بعد میں یہ مرتد ہو جائے گا، تو حضور اس سے وحی لکھواتے، اس کو اتنا قریب کر لیتے کہ اس سے کتابت وحی کا کام لے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے تو اس کو اتنا قریب کیا کہ وحی لکھوا رہے ہیں، اور وہ وحی لکھتا جا رہا ہے، اور بعد کے اندر فرتدہ عن الاسلام ولحق بالمشرکین، مرتد ہو گیا اور ان کے ساتھ داخل ہو گیا۔ جب وہ مرتد ہو گئے، مشرکین کے ساتھ داخل ہو گیا، تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم مبارک ہے ان الارض لا تقبل، لوگوں تم دیکھنا جب یہ مر جائے گا تو اس کی قبر اس کو باہر نکال کے پھینک دے گی۔ لوگوں تم دیکھنا جب یہ مر جائے گا، میں اللہ کا پیغمبر بتا رہا ہوں، حضور کے معجزات کے اندر اس کو صاحب مشکات نے ذکر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مرے گا، مرنے کے بعد لوگ اس کو قبر میں دفنائیں گے، یہ قبر اس جسم کو قبول نہیں کرے، باہر پھینک دے گی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اس میں رہا تجسس کے اندر، اور بلا آخر وہ مر گیا۔ جب وہ مر گیا تو ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں اس کی قبر پہ گیا تو دیکھا اس کی لاش باہر پڑی ہے۔ میں نے قوم والوں سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے کہ اس کو تم قبر کے اندر دفناتے نہیں؟ علاقے والوں نے بتایا کہ ہم نے کئی مرتبہ اس کو قبر کے اندر دفنا کر ہم واپس جاتے ہیں، قبر پھٹتی ہے، پھر لاش باہر آ جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ ذکر کیا، امام مسلم نے ذکر کیا، صاحب مشکات نے صفحہ نمبر 535 کے اوپر معجزات کے باب میں ذکر کیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے اوپر ایمان لا کر مرتد ہو جانے والا، اس کو اللہ نے ایسے زبردست عذاب قبر میں مبتلا کیا ہے کہ اس کی لاش قبر میں نہیں رہتی ہے، بار بار باہر آ جاتی ہے، بار بار باہر آ جاتی ہے، اور زمین نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اور ایسا ہی واقعہ اس مسلمان کے ساتھ بھی پیش آیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ساتھ جہاد پر گیا، اور جہاد پر نکلی ایک جماعت حضور کے زمانے کے اندر۔ تو یہ صحابہ کی جماعت جب جہاد کے لیے نکلی ہے اور آگے گئے تو راستے کے اندر کچھ کفار نظر آئے، وہ وہاں پر بکریاں چلا رہے تھے۔ ان بکریاں چلانے والوں نے جب صحابہ کو آتے ہوئے دیکھا تو بکریاں چھوڑی اور بھاگ گئے۔
اس میں ایک آدمی جو تھا وہ بھاگا نہیں اور اپنی بکریوں کو چراتا رہا یہاں تک کہ صحابہ کی جماعت وہاں پہنچ گئی. تو جیسے ہی جماعت وہاں پر پہنچی تو اس آدمی نے صحابہ کو دیکھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مسلمانوں والا سلام کیا. تو ایک صحابی آگے بڑھے اور انہوں نے کہا نہ، اس نے موت کے خوف سے اور اپنی بکریاں بچانے کے لیے ہم کو سلام کیا ہے. یہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں تاکہ ہم اس کے مال کو نہ چھینیں اور اس کی جان سے تعرض نہ کرے. لہذا اس نے یہ جو کلمہ پڑھا ہے یہ زبان سے پڑھا ہے، دل سے نہیں پڑھا. وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد انہوں نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور اس آدمی کی گردن کو مار ڈالا اور اس کو قتل کر کے اس کی بکریاں قبضے میں لے لی. صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ آپ نے اس آدمی کو کیوں قتل کیا؟ یہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ تو کلمہ پڑھنے والا معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے ہمیں سلام کیا. انہوں نے کہا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ اس کے سارے ساتھی بھاگ گئے اور اس کو بھاگنے کا موقع نہ ملا تو اس نے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے سلام کر دیا تاکہ میں مسلمان ظاہر ہو جاؤں. جنہوں نے قتل کیا ان کا نام محلم ابن جثامہ رضی اللہ عنہ تھا. محلم بن جثامہ رضی اللہ عنہ یہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمان، انہوں نے قتل کر دیا. جناب قتل کرنے کے بعد بکریاں لے کر واپس مدینہ آئے تو صحابہ نے پوری کارگزاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی. تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے جب یہ سنا تو آپ ناراض ہو گئے شدید، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے زبان سے کلمہ پڑھا ہے اور دل سے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے لیے استغفار کر دیں. آپ نے فرمایا کہ میں تیرے لیے استغفار نہیں کر سکتا، تو میری نگاہوں سے دور ہو جا. تو نے ایک مسلمان کو مال کے عوض میں قتل کر دیا، میری نگاہوں کے سامنے سے چلا جا. اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس کو ٹھکرایا اور اس کو رد کر دیا. محلم ابن جثامہ وہاں سے اٹھے اور زار و قطار روتے ہوئے چلے گئے اور کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا. صحابہ نے ان کو نہلا دھلا کر نماز جنازہ پڑھ کر ان کو دفن کر دیا. دفن کرنے کے بعد واپس آئے تو دیکھا محلم کی لاش باہر پڑی ہوئی. حضور کے زمانے کے مسلمان کی بات بتا رہا ہوں. ابن جریر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ محلم ابن جثامہ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. اور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ کی جلد دوم کے اندر اس واقعے کو لکھا ہے کہ مسلمان کے خون کی حرمت اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنی ہے. یہ گئے جا کر دوبارہ دفن کر دیا، دفن کر کے واپس آئے دیکھا محلم کی لاش پھر باہر پڑی ہے. حیران ہو گئے، پھر جا کر دفن کر دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد آئے، پھر دیکھا لاش باہر پڑی ہے. آخر صحابہ سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ اور ہے. یہ آئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر، محلم جس سے آپ ناراض ہو گئے تھے وہ مر چکا ہے، ہم نے اس کو دفنا دیا تھا اور اس کی ناش بار بار قبر سے باہر آ جاتی ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ ہاں 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 ہاں. اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ بے شک زمین تمہارے اس ساتھی، تمہارے اس بھائی سے بھی زیادہ بد کردار اور بد عمل کو جگہ دے دیتی ہے. تمہاری اس بھائی سے زیادہ زمین بد کردار آدمیوں کو جگہ دے دیتی ہے، لیکن اس کی لاش کو زمین اس لیے جگہ نہیں دے رہی کہ اللہ پاک اس کے ذریعے سے تمہیں مسلمان کے خون کی حرمت بتانا چاہتا ہے. مسلمان کا خون اتنا حرمت والا ہے کہ اگر کسی نے اس پر ہاتھ ڈالا تو زمین اس کی لاش کو قبول نہیں کرے گی اور اس کے اوپر عذاب مسلط کر دیا جائے گا. حتیٰ کہ ایسا عذاب مسلط ہوگا کہ جیسا گناہ کرے گا قبر کے اندر سے لاش وہیں چلی جائے گی. اس لیے صاف روایتوں میں آتا ہے اگر اس امت کا کوئی آدمی قوم لوط کے فعل کو کرتا ہے اور قوم لوط کے فعل سے توبہ کیے بغیر مر گیا، تم اس کو نارتھ کراچی میں دفناؤ گے. خدا کی قسم جا کر کچھ دن کے بعد اس کی قبر کو دیکھنا. اللہ کے پیارے پیغمبر نے خبر دی ہے کہ وہ قبر سے غائب ہوگا اور اس کو اللہ تعالیٰ لاش سمیت قوم لوط کی اللہ تعالیٰ قبرستان میں پہنچا دیتا. ایسے کئی سارے واقعات ہیں جو قوم لوط کے فعل پر مرے ہیں اور ایسا گندا کام کر کے مر گئے اور انہوں نے توبہ نہیں کری. لوگوں نے اپنے علاقے میں اس کو دفنا دیا. دفنانے کے بعد کسی وجہ سے قبر کو کھولنے کا موقع ہاتھ آیا اور قبر کو کھولنا پڑ گیا، یا قبر ویسے ہی حادثاتی طور پہ کھل گئی تو اس کی لاش وہاں موجود نہیں ہے. اس کی خبر دی گئی تو فرمایا کہ اس کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ہی اندر قوم لوط کی بستی میں پہنچا دیا. جو جیسا عمل کرے گا خدا اس عمل کے اصل کرنے والوں تک اس کی لاش کو پہنچا دیتا ہے. اس لیے ہمارے اللہ والوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے دل کے اندر خدا عز و جل نے مدینہ پاک کی ایسی محبت پیدا کی ہے کہ وہ اس محبت کی وجہ سے مدینہ پاک میں مرے تو نہیں ہیں، لیکن اپنے علاقوں میں مرنے کی وجہ سے مرنے کے بعد اللہ نے ان کی ناش کو جنت البقیع میں پہنچایا.
ایسے واقعات موجود ہیں، احادیث کے اندر ایسے واقعات آتے ہیں، اور واقعات کی ایسے تواتر کے ساتھ واقعات کا ذکر آتا ہے کہ ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو ان تمام کی تمام باتوں سے یہ بات بالکل واضح طور پر پتہ چلتی ہے کہ عذاب قبر اپنی جگہ برحق ہے، مردے کو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، اور عذاب ایسا ہوتا ہے کہ اس عذاب کو سوائے انسان اور جنات کے تمام تر مخلوقات سنتی ہے، تمام مخلوق سنتی ہے۔ انسانوں کو اس لیے نہیں سنایا جاتا کہ اگر انسانوں کو سنا دیا جائے تو انسان خوف اور دبدبے اور ہیبت کی وجہ سے قبرستان میں جانا بھی چھوڑ دیں اور اپنے مردوں کو بھی دفنانا چھوڑ دیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر لوگوں کو عذاب قبر دکھائی دینے لگے تو پھر ایمان بالغیب کہاں رہا؟ ایمان بالغیب کہاں؟ غیر مقلدین اس پر ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ جناب اگر قبر میں عذاب ہو رہا ہے تو آپ ہمیں بتائیے کہ قبر کے اندر آپ کہتے ہیں عذاب ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، تو دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ اس کی ایک آسان مثال ہمارے ہاں عقائد کی کتابوں میں یہ دی جاتی ہے کہ عالم خواب عالم بیداری سے ایک آگے کی چیز ہے، عالم خواب عالم بیداری سے ایک آگے کی چیز ہے، اسی طرح عالم برزخ عالم دنیا سے ایک آگے کی چیز ہے۔ دیکھیے اس بات کو سمجھ لیں، بات ختم ہو رہی ہے۔ عالم خواب عالم بیداری سے ایک آگے کی چیز ہے، اسی طرح عالم برزخ عالم دنیا سے آگے کی چیز ہے۔ ایک آدمی سو رہا ہے، اس کے برابر میں ایک آدمی بیدار ہے، ایک سو رہا ہے ایک بیدار ہے۔ خواب میں ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ اس کو مارا جا رہا ہے، اس کو پیٹا جا رہا ہے، آگ جل رہی ہے اور وہ بھاگ رہا ہے اس سے بچنے کے لیے، سانپ لگے ہوئے، بچھو لگے ہوئے، دشمن لگے ہیں، تلواریں اور فائرنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر، اور وہ بچو بچو شور مچا رہا ہے اور ادھر جاتا ہے راستہ بند، اور اتنا اس کے اوپر خواب کے اندر عذاب اور اس کے اوپر مصیبت مسلط ہے کہ وہ اس دہشت کی وجہ سے اس کا بدن پورا ہل رہا ہے، کانپ رہا ہے، اور سخت سردی کے اندر اس کے بدن پر پسینہ آیا ہوا ہے، اور دوسرا آدمی اس کے برابر میں بیٹھا ہے۔ کیا اس آدمی کو اس کے ساتھ بیتے جانے والی کیفیت کا پتہ چل رہا ہے؟ برابر میں بیوی سو رہی ہے، خامن ہے موجود، اور بیوی پر عذاب ہے، اور خواب کے اندر اس کے اوپر کوئی مسلط ہو چکا ہے، کوئی بلا آ گئی ہے، کوئی جن مسلط ہو گیا، کوئی شیر، کوئی کتا، کوئی سانپ مسلط ہو گیا، اور تکلیف کے مارے وہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، اور وہ بھاگنا چاہ رہی، نکل نہیں پا رہی۔ عالم بیداری کے اندر جو آدمی موجود ہے، یاد رکھیے کہ عالم خواب جو ہے عالم بیداری سے آگے کی چیز ہے۔ خواب کے اندر انسان پر سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن بیدار آدمی کو اس کا حس اور احساس تک نہیں ہوتا، حس اور احساس تک اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس انسان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، لیکن اچانک اس خواب کے ذریعے سے وہ اتنا دہشت زدہ ہو جاتا ہے کہ ایک دم اس کی آنکھ کھلتی ہے، اس کا سانس چڑھا ہوا ہے، اس کی آنکھوں میں دہشت ہے، اور جناب وہ دیکھ کر چاروں طرف حیران ہو جاتا ہے کہ کیا ہوا۔ تو وہ بیدار آدمی اس کو سنبھالتا ہے، بھائی خیریت ہے، کیا ہوا، جلدی سے پانی لے کے آتا ہے پانی۔ تو پھر وہ ساری کارگزاری اس کو بتاتا ہے کہ بھائی تجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا مجھ پر کیا آفت بیت گئی، کیا کچھ مجھ پر ہو گیا۔ تو جیسے خواب کے اندر ایک آدمی کے اوپر آفتیں ٹوٹتی ہیں، عالم بیداری کے اندر دوسرا پڑوس میں لیٹا ہوا آدمی اس کو نہیں ادراک کر سکتا، اسی طریقے سے عالم برزخ کے اندر قبر میں جو مردے پہ بیتتی ہے، باہر کھڑا ہونے والا زندہ آدمی، عالم دنیا والا آدمی اس کو بالکل بھی محسوس نہیں کر پاتا کہ اس کے ساتھ کیا کچھ بیت رہی ہے۔ اسی طریقے سے بالکل انسان کے ساتھ قبر میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اور میرے دوستو ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو چونکہ غیب کا سودا بنایا اور غیب میں رکھا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایمان بالغیب لایا جائے۔ اگر کوئی آدمی اس پر ایمان نہ لائے اور غیب کی باتوں پر ایمان نہ لائے تو اس صورت کے اندر وہ آدمی عذاب قبر کا منکر بن جاتا ہے۔ خواب میں نے خواب کے اندر بھی برزخ سے رابطہ بن جاتا ہے، آدمی سو رہا ہوتا ہے اور حالت سونے کے اندر خواب دیکھتا ہے، سونے کے اندر وہ آدمی کسی مردے سے مل لیتا ہے اور کسی روح سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے، اور وہ روح سے ملاقات ہونا بالکل درست ہوتا ہے، اور جو کچھ اس کے اندر وہ دیکھتا ہے وہ بالکل سچا ہوتا ہے۔ ورقہ ابن نوفل حضرت ختیجہ کے چچزاد بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے مر گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے آثار شروع ہوئے تو حضرت خدیجہ حضرت ورقہ ابن نوفل کے بعد لے گئیں، جو عیسائیت کے مذہب کے اوپر جو اس وقت برحق مذہب تھا اس میں مر گئے تھے، شرک سے توبہ کر کے عیسائیت کو قبول کر لیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال حضرت ختیجہ نے حضرت ورقہ ابن نوفل کو بیان کیا تو انہوں نے سارا حال سننے کے بعد کہا کہ یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں،
یہ تو پیغمبر کی شان ہے، یہ تو پیغمبر کے احوال ہیں، یہ تو پیغمبر بننے والے ہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر سے کہا کہ اے محمد علیہ السلام، اے محمد بن عبداللہ، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا جس وقت اللہ پاک آپ کو نبوت عطا کریں گے تو میں آپ کی مدد کروں گا، آپ کا ساتھ دوں گا۔ لیکن یہ چونکہ بوڑھے ہو چکے تھے، حضور کی نبوت کا اعلان ہونے سے پہلے مر گئے، تو حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ورقہ ابن نوفل کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، جو میرے چچا زاد بھائی تھے، جو آپ کی نبوت سے پہلے مر گئے؟ تو کلمہ تو انہوں نے نہیں پڑھا، لیکن آپ کو یہ الفاظ تو یاد ہیں جو انہوں نے کہے تھے آپ کی صداقت کے، تو انہوں نے آپ کی سچائی اور آپ کی صداقت کی گواہی دی تھی، تو کیا وہ جنت میں ہیں یا جہنم میں؟ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے خواب کے اندر تیرے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کو سفید کپڑے پہنے دیکھا، اور سفید کپڑے پہننا علامت ہے جنتی ہونے کی۔ سفید کپڑے پہننا علامت ہے، تو اس کا مفہوم مخالف نکالو، کالے کپڑے پہننا علامت ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کس پہ مسلط کیا ہے جی؟ رافضیوں پہ، اور رافضیوں کے فیشن کو پسند کرنے والے سنی نوجوانوں، کالے کپڑے پہنتے ہیں، کالے کپڑوں کا شوق ہے، ہماری عورتوں کو بھی شوق ہے، ہمارے مردوں کو۔ سفید کپڑے پہننا جنتی کی علامت، اور کالے کپڑے پہننا جہنمی کی علامت، کالے کپڑے پہننا جہنمی کی علامت۔ اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے خواب کے اندر وہ برزخ کا منظر دیکھا، اور یہ ساری کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر واضح طور کے اوپر ذکر کی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے واقعات احادیثوں کے اندر آتے ہیں، ان تمام کے تمام واقعات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ برزخ کے اندر ثواب اور عذاب کا دونوں کا ترتب و تعلق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیک لوگوں کو قبر کے اندر راحتیں دی ہیں، اور برے لوگوں کو قبر کے اندر، حتیٰ کہ نیک آدمی جو ہوتا ہے نا، نیک آدمی یہ قبر میں اتنی راحت والا ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس کے پڑوس میں آ کر گناہگار بھی دفن ہو جائے تو اللہ اس کی برکت سے اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ ایک مردے کے بارے میں آتا ہے، علامہ جلال السیوطی رحمہ اللہ نے واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی گناہگار تھا، مر گیا، قبر میں اس پر عذاب شروع ہو گیا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو دفنانے کے بعد خواب میں دیکھا تو سخت عذاب کے اندر ہے۔ 6-7 دن کے بعد وہ دوبارہ مجھے خواب میں نظر آیا تو میں نے دیکھا بڑے مزے کر رہا ہے، تو میں بڑا حیران ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ 6 دن پہلے تو مجھے خواب میں نظر آیا تو بڑے سخت تکلیف میں تھا، اب میں تجھے دیکھ رہا ہوں تو بڑی راحت میں ہے۔ اس نے کہا ہاں میرا عمل تو ایسا ہی تھا جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا، لیکن 6 دن کے بعد ایک مسلمان مرا تھا، اللہ کا نیک بندہ، اس کی قبر میرے برابر میں بنی۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری کہ اللہ میرے قریب 40 مردے جو دفن ہیں ان سب کو تو بخش دے۔ اللہ نے ان کی برکت سے مجھے بھی بخش دیا، اس کی برکت سے میری بھی بخشش ہو گئی۔ تو کسی نیک آدمی کے پڑوس میں دفن ہونا، کسی نیک آدمی کے پڑوس میں دفن ہونا خیر کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ جب ہم مریں تو ہماری قبر ایسی جگہ بن جائے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی خدا کا نیک بندہ دفن۔ اس پر ایک واقعہ سنا دوں آپ کو۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حجت الاسلام نے لوگوں سے ایک دفعہ بیان میں فرمایا کہ لوگوں اللہ والوں کے پاس رہا کرو، علماء کے قریب رہا کرو، اپنا تعلق اللہ کے نیک بندوں سے رکھا کرو، اس تعلق کی وجہ سے تمہارے کو جو الطاف باری تعالیٰ ان علماء پر، ان اللہ والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو بارشیں ہوتی ہیں دن رات، ان بارشوں سے تمہیں بھی فیض ملے گا۔ بلکہ میں تو یوں کہوں کہ تم زندگی میں بھی اللہ والوں کے قریب رہا کرو اور دعا کرا کرو کہ اللہ مرنے کے بعد کسی اللہ والے کی پڑوس میں قبر عطا کر دو۔ یہ حضرت نے بیان فرمایا۔ تو حضرت کا ایک مرید خاص تھا، وہ کام تو کرتا تھا گوشت کا قصاب، اور وہ اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ حضرت کے پیچھے کھڑے ہو کے بڑا پنکھا جھلا کرتا تھا۔ لائٹ نہیں تھی اس زمانے میں، تو وہ پنکھا بڑا والا جھلا کرتا تھا۔ تو اس نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ نے یہ کہا کہ مرو تو دعا کرو کہ اللہ کسی نیک بندے کے پڑوس میں جگہ دے دے، تو حضرت قبر میں تو ہر آدمی اپنے اپنے اعمال کے ساتھ ہوگا، کسی نیک آدمی کے پڑوس میں دفن ہو جانے سے ہمیں کیا فائدہ؟ ہر آدمی قبر میں اپنے عمل کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے تو یہ بتایا تھا، اب آپ یہ کہتے ہیں کہ دعا کرو کسی۔ تو حضرت سمجھ گئے کہ اس وقت میں اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت نے فرمایا کہ بھئی اس بات کو رہنے دو، پھر کبھی اس کا جواب دے دیں گے۔ پھر کبھی مجلس لگی تو وہ پیچھے آ گیا اور بڑا پنکھا جلنے لگا، حضرت کے اوپر پنکھا جلنے لگا، اور لوگ سامنے بیٹھے ہوئے۔ حضرت کو خیال آیا، حضرت نے کہا یہ موقع بہت اچھا ہے اس کا سوال کا، اس کے اعتراض کا جواب دینے کا۔ تو حضرت نے اس سے کہا کہ میاں یہ پنکھا تم کس کو جھل رہے ہو؟ اس نے کہا حضرت آپ کو جھل رہا ہوں۔ کہا کہ مجھے جھل رہا ہے یا ان کو بھی جھل رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں حضرت آپ کو جھل رہا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا یہ بتا کہ یہ ہوا مجھے لگ رہی ہے یا ان کو بھی لگ رہی ہے؟
تو اس نے کہا ہوا تو حضرت ان کو بھی لگ رہی ہے. تو حضرت نے فرمایا یہ اس دن کے سوال کا جواب تھا. بات یہ ہے کہ اللہ والوں کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اللہ ان کی قبروں پر بھیجتا ہے، لیکن خدا ان کے پڑوس والوں کو اس کے فیض کی وجہ سے وہ اجر دے دیتا ہے اور وہ فیض ان کو پہنچ جاتا ہے. تو آپ یاد رکھیں کہ اپنی قبر تو اپنی قبر، کسی اللہ والے کے پڑوس میں دفن ہونا اتنا قیمتی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے خود مزے آ جاتے ہیں. یہی تو وجہ ہے حضرت فاروق اعظم جب مرنے لگے تو مرنے سے پہلے بیٹے سے کہا کہ جا کر اماں سے کہنا کہ اگر اجازت ہو تو مجھ عمر کو نبی کے پیروں میں جگہ مل جائے. حضرت عمر بڑے سمجھدار تھے اور اتنی سمجھداری کا فیصلہ کیا. میں اللہ کی قسم اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ فاروق اعظم کی زندگی کے تمام تر فیصلوں میں فاروق اعظم کا سب سے زیادہ سمجھداری کا فیصلہ اپنے بارے میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا. تو بیٹے سے کہا جب میں مر جاؤں نا تو اماں سے پوچھ لینا کہ مجھے حضور کے قدموں میں جگہ مل جائے. تو اماں کے پاس جا کر اجازت لی تو حضرت صدیقہ نے فرمایا کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن میں حضرت عمر کے احسانات کی وجہ سے حضرت عمر کو اپنی اس جگہ پر اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں، لہذا حضرت عمر کے لیے وہ جگہ حضرت عائشہ نے وقف کر دی. اس کے بعد حضرت ابن عمر سے حضرت عمر نے کہا کہ بیٹا ہو سکتا ہے میری زندگی میں میری مروت اور رعایت کی وجہ سے اجازت دے دی ہو، جب میں مر جاؤں تو مرنے کے بعد میرا جنازہ لے جا کر پہلے باہر رکھ دینا اور ایک مرتبہ پھر اماں جان سے پوچھنا، اگر اجازت مل جائے ٹھیک ہے ورنہ بقیع میں مجھے دفن کر دینا. مرنے کے بعد حضرت عمر کے جنازے کو باہر رکھا گیا. ابن عمر چلے گئے اور اماں سے کہا کہ اماں جان آپ کی اگر اجازت ہو تو میں اپنے ابا جان کو دفن کر دوں اور اگر آپ فرمائیں تو میں بقیع میں لے جاؤں. والد محترم نے یہ کہا تھا. حضرت صدیقہ نے فرمایا کہ نہیں، جو بات میں نے پہلے کہہ دی تھی میں اسی پہ قائم ہوں. میں نے اپنی اس جگہ پر اپنی ذات پر حضرت عمر کو ترجیح دی ہے، لہذا تم کو حضرت عمر کو وہاں دفنا دو. الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت عمر 14 صدیوں سے نبی کے پیروں میں سو رہے ہیں. اور آپ بتاؤ کہ جو برکتیں نبی پر اتر رہی ہیں وہ ان دونوں پر اتر رہی ہیں نہیں اتر رہی. حضرات شیخین کتنے مزے کے اندر. تو اللہ والوں کے پڑوس میں دفن ہونا قیمتی ہے کہ نہیں؟ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ قبر جو ہے یہ بھی انسان کے لیے راحت کا سبب ہے. قبر بھی انسان کے لیے راحت کا سبب ہے، لہذا عذاب قبر کا انکار درست نہیں ہے.